أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ملک ممتاز قاری جناب قاری حبیب احمد نعیمی صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں دل کی گہرائیوں سے میں خوش آمدید کہتا ہوں. سحری کا حسین ترین موقع، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ پر اور خاص طور پر میرے آپ کے پاکستان پر اب اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائیں. ناظرین کرام، جب
حسد کا کینسر انسانی وجود میں اتر جائے، جب حسد کا کینسر انسانی وجود میں اتر جائے تو پھر انسان یہ سوال کرتا ہے کہ اسے اچھا کاروبار کیوں ملا، پھر انسان یہ سوال کرتا ہے کہ اسے اچھی جاب کیوں ملی، پھر انسان یہ سوال کرتا ہے کہ اسے اتنا بڑا نام کیوں ملا، پھر انسان یہ سوال کرتا ہے کہ اسے اتنا بڑا مقام کیوں ملا، پھر انسان یہ سوال کرتا ہے کہ اسے اتنا مال کیوں ملا، پھر انسان یہ سوال کرتا ہے کہ اسے اتنی شہرت کیوں ملی، پھر انسان یہ سوال کرتا ہے کہ اسے اتنی عزت کیوں ملی، پھر انسان یہ سوال کرتا ہے کہ اسے اتنی صحت کیوں ملی، پھر انسان یہ سوال کرتا ہے کہ اتنی اچھی جاب اس کی کیسے لگ گئی، پھر انسان یہ سوال کرتا ہے کہ اتنی اولادیں اللہ نے اس کو کیسے عطا کر دیں، پھر انسان یہ سوال کرتا ہے کہ اتنا بہترین گھر اس کو کیسے ملا، پھر انسان یہ سوال کرتا ہے کہ بہترین گاڑی اسے کیسے مل گئی، پھر انسان یہ بھی سوال کرتا ہے کہ اتنا بہترین بنگلہ اس نے کیسے بنا لیا، پھر انسان یہ بھی سوال کرتا ہے کہ اتنی حسین بیوی اس کو کیسے مل گئی، پھر انسان یہ بھی سوال کرتا ہے کہ اتنا خوبصورت شوہر اس کو کیسے مل گیا۔ یعنی اس کینسر جیسے مرض میں آج مرد اور عورتیں دونوں ہی، ناظرین مجھے کہنے دیں، اکثریت میں مبتلا ہیں، اکثریت میں، یعنی گھروں سے لے کر ایوانوں تک ہر طرف حسد کی تباہی آپ کو نظر آتی ہے۔ پھر عالم یہ ہوتا ہے ناظرین کہ حسد جب بغض کے سانچے میں ڈھل جایا کرتا ہے تو لوگ شیطان کی ٹانگوں میں فٹ بال بن جایا کرتے ہیں، اور شیطان فٹ بال کی طرح پھر ان سے کھیلا کرتا ہے، کبھی ادھر ہٹ کرتا ہے، کبھی ادھر ہٹ کرتا ہے، اور اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ شیطان کی ٹانگوں میں اس وقت فٹ بال کی طرح ادھر ادھر ہو رہا ہوتا ہے۔ اور عالم یہ ہوتا ہے پھر ناظرین، انسان جادو ٹونے اور سفلی کرانے تک چلا جاتا ہے اور اپنا مال، عزت، ایمان سب کچھ برباد کر دیا کرتا ہے۔ ناظرین کرام، حسد اور جلن دراصل وہ کیاری ہے جہاں ناشکری کے کانٹے دار بیلیں اگتی ہیں، جسے انسان تعفن زدہ پانی سے سیراب کرتا ہے، پھر نفرت اور عداوت کے بیج اس میں ڈالتا ہے، اور آپ سمجھ سکتے ہیں ناظرین اس کے نتائج پھر کیا نکلیں گے۔ حسد برائیوں کی وہ جڑ ہے ناظرین جس کی ڈالیاں بغض، عناد، نفرت، کینہ، دشمنی اور کفر کے کڑوے پھل لگاتی ہے، جسے کھا کھا کر انسان تباہ و برباد ہو جایا کرتا ہے۔ حسد وہ بری بلا ہے جو اگر انسان کے قلب و ذہن پر ناظرین حاوی ہو جائے نا، بڑی توجہ سے میری باتوں کو سنیے گا آپ ذرا، کیونکہ ہم اس مرض میں غیر محسوس طریقے سے بھی مبتلا ہو جاتے ہیں، اس مرض کا ہم غیر محسوس طریقے سے بھی شکار ہو جاتے ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس مرض نے ہمیں اپنا نشانہ بنا لیا ہے، ہم نہ چاہتے ہوئے بھی کسی سے حسد کر رہے ہوتے ہیں، کسی کی ترقی پہ جل رہے ہوتے ہیں، کسی کے بارے میں کوئی آواز آ جائے ہمیں یا کان میں بات آ جائے تو ہمارا ایکسپریشن وہ نہیں ہوتا جو رشک کا ایکسپریشن ہونا چاہیے، بلکہ اندر ہی اندر ہم کس مسا رہے ہوتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو گیا، ہمیں کیوں نہیں ملا صاحب یہ۔ تو حسد وہ بری بلا ہے ناظرین جو اگر انسان کے قلب و ذہن پر حاوی ہو جائے تو اسے حواس باختہ کر دیا کرتی ہے۔ حسد وہ کالک ہے ناظرین جس کا آغاز انسان کے قلب سے ہوتا ہے اور جس کا اختتام انسان کے وجود پر ہوتا ہے۔ حسد اور جلن ایک ایسا زہر ہے ناظرین جو انسان خود پیتا ہے اور توقع دوسروں کے مرنے کی کرتا ہے۔ حسد انسان کے ہاتھوں سے لگائی ہوئی وہ بھیانک ترین آگ ہے جو انسان دوسروں کے لیے تو جلاتا ہے مگر اس میں خود ہی جل کر خاکستر ہو جایا کرتا ہے۔ حسد اور جلن ناظرین وہ زہر حلال ہے جسے انسان مزے لے کے پیتا رہتا ہے اور آہستہ آہستہ خود ہی مرتا رہتا ہے۔ حسد اور جلن وہ خودکش حملہ ہے ناظرین جس کا شکار حاسد خود سب سے پہلے ہوا کرتا ہے، یعنی وہ کسی اور کو تباہ نہیں کرتا، اپنے آپ کو ہی اڑا کے برباد کر دیا کرتا ہے۔ حسد اور جلن ناشکری کی ناظرین وہ کالی آندھی ہے جو حاسد کی موجودہ تمام نعمتوں کے ساتھ اس کو اڑا کر لے جاتی ہے، یعنی سب کچھ اڑا کر لے جاتی ہے۔ حسد اور جلن بے صبری کا وہ طوفان ہے ناظرین جو آنے والی نعمتوں کا بھی راستہ روک لیا کرتا ہے اور رب کے غیظ و غضب کو بہت تیزی کے ساتھ دعوت دیا کرتا ہے۔ حسد اور جلن ناظرین وہ زمین ہے جہاں انسان دشمنی کی وہ کانٹے دار جھاڑیاں اگاتا ہے جس کے دامن میں صرف اور صرف آپ کو کانٹے ہی نظر آتے ہیں، کچھ اور نظر نہیں آتا، اور وہ بھی زہریلے کانٹے نظر آتے ہیں۔ حسد آپسی محبت، خوشگوار تعلقات اور رشتہ داریوں کے شہد میں ناظرین اس سرکے کی طرح ہے جو رشتوں کی مٹھاس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا کرتا ہے۔ حسد کا یہی تو مطلب ہے ناظرین کہ کسی دوسرے کی خوشحالی پر جلنا، ناخوش ہونا اور تمنا کرنا کہ اس کی نعمت اور اس کی خوشحالی اس سے چھن جائے، بلکہ اس منزل پر انسان پہنچ جاتا ہے کہ یہ نعمتیں چھن کر مجھے مل جائیں۔ آسان الفاظ میں ناظرین حسد اللہ کی تقسیم
پر اعتراض کرنا ہے، اللہ کی تقسیم کو چیلنج کرنا ہے، اللہ کے نظام کو چیلنج کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاذ اللہ اس کو یہ کیوں دے دیا، مجھے کیوں نہیں دیا، اس پر سوال اٹھانا. یعنی عالم یہ ہوتا ہے ناظرین کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ تو اس قابل نہ تھا، میں اس قابل تھا، اس کو کیوں مل گیا، مجھے کیوں نہیں ملا، میری کوالٹیز یا میری صلاحیتیں اس سے زیادہ تھیں، میں اس سے زیادہ حسین تھا، میں اس سے زیادہ باصلاحیت تھا، میں اس سے زیادہ علم والا تھا، میری زیادہ جد و جہد تھی، میری زیادہ محنت تھی. انسان ابتدا کرتا ہے اس بات سے کہ میرے رب نے مجھے نہیں دیا، اسے کیسے دے دیا. یعنی اس سے زیادہ صلاحیت کسی اور کے پاس ہو ہی نہیں سکتی. انسان اپنے بارے میں یہ سوچتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ مجھ سے زیادہ صلاحیت جب نہیں تھی تو پھر اسے کیسے مل گیا. ناظرین کرام، حسد کا معاملہ یہ ہے کہ حسد وہ بدترین شکل ہے کہ اس کی یعنی انسان جو ہے وہ جب اس نعمت کی تمنا کے حصول کے لیے آگے بڑھتا ہے تو کبھی کبھی انسان اندھا، بہرا، گونگا بن کر کسی بھی حد سے آگے چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کا اگلا مشن یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح یہ ساری نعمتیں مجھے حاصل ہو جائیں. یعنی حاسد بنیادی طور پر براہ راست اللہ سے ٹکر لیتا ہے معاذ اللہ، اور اپنی جلن اور حسد میں اس حد تک اندھا ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ یہ بھی بھول جاتا ہے کہ اگر اس کو علم ملا ہے، اس کو مال ملا ہے، اس کو دولت ملی ہے، اس کو شہرت ملی ہے، اس کو عزت ملی ہے، اس کو مقام ملا ہے، یا اس کے پاس جو ہے وہ اچھی گاڑی ہے، بچے ہیں، بیوی ہے، گھر بار ہے، حسن و جمال ہے، تو دینے والا کوئی اور نہیں ہے، کوئی اور نہیں ہے، کسی انسان نے نہیں دیا ہے، وہ دینے والا میرا رب ہے. رب نے یہ فیصلہ کیا، رب نے یہ چاہا کہ یہ اس کے حق میں بہتر تھا، اس نے اس کو عطا کر دیا. ناظرین اس بات کو یوں سمجھیں کہ کسی کی اچھی چیزوں، مثلا اچھے کپڑے ہیں، زیورات ہے، مکان ہے، موبائل ہے، کار ہے، دیگر سامان تعیش ہے، اس سے جلنا، کسی کی ظاہری اوصاف مثلا اس کی اچھی شکل و صورت، اس کی وجاہت، اس کی شخصیت، اس کی ظاہری خد و خال سے جلنا. یعنی عالم یہ ہے کہ کسی کی باطنی خصوصیات، مثلا خوش اخلاقی ہے، ملنساری ہے، ہر دل عزیزی ہے، دینداری ہے، عبادت گزاری ہے، اس سے جلنا. کسی کی مالی ترقی، کاروباری ترقی، اعلیٰ تعلیم یا اچھی ملازمت ہے، اس سے جلنا. کسی کی اولاد ہے، بالخصوص اولاد نرینہ ہے، اس سے جلنا. اولاد کی ترقی سے جلنا کہ ہم تو صاحب کچھ نہیں کر سکے، ہمارے سامنے تو وہ آگے بڑھ گیا، اس کی اولاد بھی ہمارے سامنے بڑھ گئی اور ہماری اولاد اس کے سامنے کچھ نہ کر سکی. یعنی کسی کی شہرت، کسی کی عزت، کسی کی قابلیت، کسی کے عہدے، کسی کی ڈیزگنیشن، کسی کے منصب، کسی کی کرسی سے جلنا. کسی کی صحت، کسی کی تندرستی، کسی کے اطمینان، کسی کی خوشی، کسی کے راحت سے جلنا اور اس کے لیے بغض پیدا کرنا. ناظرین کہ سب کچھ اس کا برباد ہو جائے اور برباد ہو کر مجھے مل جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا کیٹیگوریکل فرمان ہے کہ لوگ ہمیشہ بھلائی سے رہیں گے، لوگ ہمیشہ بھلائی سے رہیں گے جب تک وہ حسد سے بچتے رہیں گے. اور سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اگلی امتوں کی مہلک بیماری یعنی حسد اور بغض تمہاری طرف آ رہے ہیں. یہ سرکار نے فرما دیا تھا، تمہاری طرف آ رہے ہیں. یہ بالکل صفایا کر دینے والی اور مونڈ دینے والی ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے اس فرمانے سے یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بالوں کو مونڈ دینے والی ہے، بلکہ یہ بد خصلت اور بری عادت دین کو مونڈ ڈالتی ہے اور بالکل صفایا کر دیتی ہے. اب فیصلہ صاحب، وہ تمام لوگ جو اس وقت مجھے سن رہے ہیں کہ جو حسد کے مرض کے اندر مبتلا ہیں اور دل کے اندر ایک ٹیس اٹھتی رہتی ہے، اس کو کیوں مل گیا، مجھے کیوں نہیں ملا، فیصلہ خود کر لیجئے صاحب. یہ جو آپ سوال اٹھاتے ہیں نا، یہ جو سوال دل میں اٹھتا ہے، یہ سوال بنیادی طور پر اللہ پر معاذ اللہ اعتراض ہے. اب اللہ پر اعتراض کرنے سے بچ جائیں تو یقین مانیے وہ جو نعمتیں ہیں نا، نعمتیں جو اللہ نے آپ کو دی ہیں، اس کو آپ ہیج بھی نہیں سمجھیں گے، اور جب اس کی قدر کرنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو مزید نوازنا شروع کر دے گا. آغاز کرتے ہیں. 3 شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں جو یقیناً کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں. پہلی شخصیت ممتاز عالم دین ہے، ہماری بزرگ شخصیت محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب تشریف فرمائیں. دوسری شخصیت ہماری بزرگ شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب موجود ہیں. اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین، خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، جناب علامہ اشفاق احمد مدنی صاحب موجود ہیں. تینوں آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید. اور میرے دائیں جانب میرا بھائی پرنس آف قوالی کہوں تو غلط نہ ہوگا، اس پروگرام کی جان جناب شیر میاں خان صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہیں. آپ کو بھی خوش آمدید. السلام علیکم.
آمدید خواتین و حضرات، رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں سحری کے موقع پر آغاز کرتے ہیں اس موضوع کا جو بلا مبالغہ مجھے لگتا ہے کہ آج گھروں سے لے کر ایوانوں تک اکثریت اس مرض میں مبتلا ہے، جسے آپ بغض کہتے ہیں، جسے آپ حسد کہتے ہیں۔ اس کے نقصانات کا ہمیں اندازہ نہیں ہے ناظرین، اور ہمیں تدارک کیسے کرنا چاہیے اس طرف تو ہم سوچتے بھی نہیں، لیکن آج کوشش کریں گے کہ آپ تک پہنچائیں۔ کوشش کیجیے گا، دل کی سماعتوں سے ہماری بات کو سنیے گا، اور اگر تھوڑی سی بات بھی سمجھ آ جائے تو پھر وہی بات ہے کہ ہم سب کو مل کے اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ پروفیسر صاحب، قرآن کے بارے میں ظاہر ہے قرآن حسد کے بارے میں جو بتلاتا ہے، اس میں خاص بات میں چاہتا ہوں کہ وہاں سے آپ آغاز کیجئے۔ ایک تو یہ کہ قرآنی آیات سے حسد کے بارے میں بتائیے ہمیں۔ آسمانوں پر پہلا حاسد شیطان، زمین پر پہلا حاسد قابیل۔ اب ذرا بتائیے کہ قرآن کیا کہتا ہے اس حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی حبیبک المکرم وعلی آلہ المحترم۔ رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں، ان برستی رحمتوں میں آپ نے جس خوبصورت انداز میں ایک معاشرتی بیماری کی طرف توجہ دلائی ہے، جزاک اللہ۔ پروردگار عالمین ہمیں اس باطن کی، اس سینے کی اس بیماری کو جو عقل اور دل کی تمام تر صلاحیتوں کو حسم کر کے رکھ دیتی ہے، محفوظ رکھے۔ آمین آمین آمین۔ اس کا کتنا بڑا شر ہے کہ پروردگار عالمین خود بندے کو تعلیم دے کہ یوں کہو کہ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں من شر حاسد اذا حسد۔ اللہ اکبر۔ حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے پر تل جائے۔ اللہ نہ کرے کہ کسی کے دل میں یہ کینہ، یہ بغض حسد کی صورت میں پیدا ہو، ورنہ ہم نے دیکھا جس طرح آپ نے کہا کہ آسمان سے شروع ہوا اور کیا تباہ کاریاں لایا، کیسے پیدا ہوا۔ قرآن کریم کا مطالعہ کرنے پر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جب اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے یہ ظاہر کیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں کرۂ ارضی پر ایک نائب بنانے والا ہوں، تو اس موقع پر عزازیل، جسے اللہ تعالیٰ نے اس کی خدمات کی بدولت فرشتوں کی سرداری تفویض کر دی کیا تھی، مقام و مرتبہ دیا۔ زمین و آسمانوں میں کون سی ایسی جگہ تھی جہاں اس نے اللہ کی حضور جبہ سائی نہ کی ہو، ماتھا نہ ٹیکا ہو۔ بالکل ٹھیک۔ لیکن اس کے باوجود اس کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی، یعنی مجھ سے بھی کوئی سپریم ہے کہ میرے ہوتے ہوئے اللہ کسی اور کو نیابت دے، کوئی اور خلیفہ بنے۔ وہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہ ہوا، اس نے اپنے دل میں ایک بات بٹھا لی کہ میرے ہوتے ہوئے ان کو یہ نصیبہ کیوں ملے، یہ اعزاز کیوں ملے، یہ مجھ سے آگے کیوں جائیں۔ اور اس میں وہ تنہائی نہیں، اس نے فرشتوں کو بھی اپنا ہمنوا بنانے کی کوشش کی۔ ٹھیک کہ جب اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ اے اللہ، قال انی اعلم ما لا تعلمون، پھر اللہ نے یہ جواب بھی دیا۔ فرشتے بولے کہ اے اللہ تو زمین پر اس کو بنا رہا ہے جو فتنہ و فساد کی آگ بھڑکائے گا، خون بہائے گا، جبکہ تیری تسبیح و تقدیس کے لیے ہم موجود ہیں۔ اب علماء کہتے ہیں کہ ابھی انسان وجود میں آیا نہیں، اس کے وجود میں آنے سے پہلے فرشتوں کی زبان پر ان کلمات کا آنا اس حاسد کی شر انگیزی تھی۔ ٹھیک۔ اس نے ان کے ذہنوں کو مسموم کرنے کی کوشش کی۔ وہ تو پاک تھے، طیب تھے، یعنی اپنی آسمانوں پہ پہلی لابی بنانے والا جو ہے، اور وہ بھی حسد کی بنا، کہیے اپنے حق میں بنانے والا اپنی طاقت و کرسی کے لیے، وہ بھی شیطان تھا۔ وہ بھی حسد کی بنا پر، اسی اندرونی جلن کی بنا پر کہ کسی اور کو یہ مرتبہ مقام کیوں ملے۔ بہت کوشش ہوئی کہ وہ حکم پر عمل کرے، سجدہ کر لے، جھک جائے، لیکن اس حسد نے اس کے اندر غرور اور تکبر جیسی لعنت بھی پیدا کر دی، اور پھر وہ اسے اس حد تک گئی
اس حد تک اس نے اسے ذلیل اور رسوا کر دیا کہ اس نے ابا واستکبر وکان من الکافرین، منکر بن بیٹھا۔ جب منکر ہوا اور حسد نے اس کو اس خواری میں مبتلا کر دیا تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فخرج منہا، ان سے نکل جا، تو انک رجیم، تو مردود ہے، ان علیک لعنتی الی یوم الدین۔ قرآن پاک کے یہ کلمات حسد کرنے والے کو کس خرابی کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اللہ نے کہ جب انسان کا دل حسد کی لعنت میں مبتلا ہو جائے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور کر دیا یعنی اللہ نے سب سے پہلے اسے اپنی بارگاہ سے راندِ درگاہ کیا اور روز قیامت تک اس پر لعنت برسائی، اس کو قیامت تک کے لیے کہہ دیا کہ تیرے گلے میں ہمیشہ کے لیے لعنت ہوگی۔ اب قرآن کہتا ہے کہ اس بدبخت نے جب اپنے حسد کی بنا پر اپنے لیے یہ ذلت اور رسوائی لے لی تو اس نے اللہ کے حضور کھڑے ہو کر چھاتی پر ہاتھ مار کر کہا کہ آدم کی وجہ سے میں بھی ان کو حسد کی آگ میں مبتلا کر کے ان کو لعنت کے قابل بناؤں گا، تیری رحمت سے دور کروں۔ یعنی بات یہ کہ اب اس کا حسد بغض کے سانچے میں ڈھلا۔ آپ نے جس درد مندی کے ساتھ ان بابرکت ساعتوں میں لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہمارے بھائی، وہ ذرا غور کریں کہ کہیں انجانے میں ہم اس آگ میں نہ جل جائیں، ہم اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے دور نہ کر دیں، ہمارے گلے میں بھی اس کی وجہ سے لعنت کا توق نہ پڑ جائے۔ حسد کی بیماری اس طرح سے ان کو لے گئی اور اس نے مدد مانگی اور کہا کہ مجھے قیامت تک زندگی دی جائے، فرمایا انک من المنظرین۔ اب وہ انسان کے اندر اس طرح سے سرایت کرتا ہے کہ جس طرح خون دوڑتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ان الشیطان یجری مجری الدم، خون کی طرح چلتا ہے۔ تو اس لیے جب کسی انسان کے اندر حسد کی آگ پیدا ہو، کسی کی نعمت کو دیکھ کر اس کے اندر جلن کی ایک عادت پیدا ہونے کا اندیشہ ہو، تو وہ اس حقیقت کو سامنے رکھ لے کہ اس حسد نے شیطان کو کہاں سے کہاں گرایا۔ یعنی وہ اس وقت شیطان کا فالوور بنا ہوا ہے۔ بات آگے بڑھاتے ہیں۔ اب جو زمین پہ قابیل نے ظاہر حسد کیا اس پہ آگے جا کے بات کرتے ہیں، لیکن اس سے قبل میں چاہتا ہوں اب ذرا سے یہ بتائیے، احادیث مبارکہ میں بڑا کیٹیگوریکل حسد کے حوالے سے بتایا گیا، تو تھوڑا سا آپ ہمیں رہنمائی کریں لوگوں کی بھی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنا واضح طور پہ بتایا، اور پھر یہ بھی کہ وہی پچھلی امتوں میں جو حسد تھا وہ تمہاری طرف آ رہا ہے، یعنی سرکار علیہ السلام نے واضح طور پر پریڈکشن نہیں، مطلب انہوں نے واضح کر دیا کہ آ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اب تو ہم اس صورتحال میں مطلب اس پورا معاشرہ میں تقریباً اکثریت میں نظر آتا ہے۔ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں۔ تو حسد کے حوالے سے جو حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ حسد وہ اتنا بھیانک عمل ہے یا رویہ ہے کہ وہ بندے کے ایمان کو بھی اور بندے کے نیک اعمال کو بھی کھا جاتا ہے۔ تو جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اب آگ جب لکڑی کو کھانے لگتی ہے تو اس میں کوئی زیادہ دیر نہیں لگتی، یہ بڑی تیزی کے ساتھ چلتا ہے۔ یعنی اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ تمہیں جب حسد کا مرض لگے گا اور یہ جب اپنے اثرات لانے لگے گا تو تمہاری نیکیاں یہ ساری کھا جائے گا اور تمہیں شعور بھی نہیں ہونے لگے گا کہ یہ حسد تمہاری نیکیوں کو کھاتا جا رہا ہے۔ کیونکہ جب ایک دفعہ آگ بھڑک اٹھے پھر آپ اس کو جتنا بھی بجھانے کی کوشش کریں وہ اپنے اثرات مرتب کر کے ہی بجھتی ہے۔ دوسرا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی حسد اور اس کے اسباب و نتائج سے روکتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا، آپس میں حسد نہ کرو، قطع تعلق ہی نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض و عداوت نہ رکھو، پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی نہ کرو، اے اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو۔ ٹھیک، یعنی اس میں دیکھیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کے ساتھ کن چیزوں کو جوڑا۔ حسد نہ کرو، اگر تم حسد کرو گے تو سب سے پہلے قطع تعلقی ہوگی، یعنی اس کا پہلا نتیجہ یہ نکلے گا۔ بالکل ٹھیک۔ پھر اس کے بعد فرمایا
کہ وہ جو حسد ہے یہ بغض اور عداوت کے ساتھ جا کر جڑے گا جی، اور تمہارا یہ حسد اگلے پر واضح ہوگا، اس کو محسوس ہو جائے گا کہ تم فلاں بندے سے حسد کرتے ہو۔ اور تیسرا فرمایا اس کا اگلا رزلٹ یہ نکلے گا کہ تم اس کی پیٹھ پیچھے برائی کر کے خوش ہویا کرو گے۔ اللہ، یعنی یہ حسد کے وہ بھیانک ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیان میں وہ ایک جو معاشرتی بندھن ہوتا ہے یا ایک رشتہ داروں کے ایک آپس میں توازن ہوتا ہے اور تعلق ہوتا ہے بھائی بھائیوں کا، وہ سارا اس حسد کی لپیٹ میں آ کر ملیا میٹ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حضرت سیدنا انس بن مالک کا ایک پورا واقعہ بیان کیا، وہ ہمارے بھائی بیان کریں گے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ۔ اس کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی کافی تفصیل کے ساتھ بات ارشاد فرمائیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو حسد ہے یہ تمہارے نیک اعمال کو بالکل کھا جائے گا، ٹھیک، اور تمہیں برائی کے اندھیروں میں جا کر بالکل صحیح۔ جاوید صاحب بات آگے بڑھاتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں ذرا مجھے بتائیے، اپنا قابیل کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو قابیل کا جو معاملہ ہے آپ دیکھیے کہ یعنی پہلا قتل زمین پر، ٹھیک ہے، قابیل نے کیا حابیل علیہ السلام کا، حسد کی وجہ سے، اس کی کچھ تفصیل بتائیے۔ اور پھر وہی بات ہے کہ حسد سے بچنے کے حوالے سے جو سرکار علیہ السلام کے دور میں ہمیں واقعات ملتے ہیں، ذرا اس کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس موضوع کا آپ نے انتخاب کیا ہے، حقیقت میں ماہ رمضان المبارک کی جو حکمتیں اللہ رب العالمین کے حوالے سے بیان کی جاتی ہیں، ان حکمتوں میں سے اس ایک حکمت کا جو ہے وہ ضرورت تھی اس کو بیان کرنا، کیونکہ حسد دل کی بیماری ہے اور دل پاک کرنا ماہ رمضان المبارک کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے۔ بالکل ٹھیک۔ قابیل نے حابیل کا قتل حسد کی بنیاد پہ کیا تھا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں ہوتا یہ تھا کہ جو دو بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، اور پھر دوسرے دفعہ جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تھے ان کا آپس میں نکاح کرایا جاتا تھا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور قابیل جو ہے وہ فریفتہ تھا اپنی ہی جو ہے ساتھ پیدا ہونے والی بہن کے اوپر، اقلیمہ سے، میں اس کے ساتھ جو ہے وہ اقلیمہ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ بالکل ٹھیک۔ تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ گناہ کا کام تھا اور وہ اللہ کی طرف سے منع تھا، اور اس حسن کے حسد نے، کیونکہ دولت کا بھی حسد ہوتا ہے، حسن کا حسد بھی ہوتا بالکل ہے، ایسا ہے۔ کسی حوالے سے بندہ چاہتا ہے کہ تمام جو اچھی چیزیں ہیں وہ مجھے مل جائیں، اس ملنے کی خواہش میں یہ حسد کر بیٹھا اور اس نے اپنے ہی بھائی کا قتل کیا۔ اب قیامت تک جتنے قتل ہوں گے وہ ہر قاتل کو بھی گناہ ملے گا اور اس کو بھی اس قتل کا گناہ ملے گا۔ یہ سرکار علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم، بالکل، یہ چونکہ اس نے اس برائی کو جاری کیا ہے۔ اب ہمارے ناظرین کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم اسلامک سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں جس کی بنیادیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اسلامی کلچر کی جو بنیاد ہے وہ انما المؤمنون اخوہ پر رکھی گئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والے ہر شخص کی یہ تربیت کی ہے کہ وہ کسی دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرے۔ آپ جب اپنے سامنے لوگوں کو بٹھاتے تھے تو یہی تربیت کرتے تھے کہ تم نے کسی سے حسد نہیں کرنا۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک جو ہیں وہ حضور علیہ السلام کی مجلس کو بیان کرتے ہیں کہ صحابہ جلوہ فرما تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 14ویں کے چاند کی طرح ان کے درمیان چمک دمک رہے تھے، اور حضور فخر عالم علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ ابھی ایک ایسا شخص آنے والا ہے جس کو تم دیکھو گے وہ جنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک انصاری صحابی آئے اور وہ مجلس میں بیٹھ گئے اور اس کے بعد گفتگو ہوتی رہی، وہ اٹھ کے چلے گئے۔ اگلے دن دوبارہ یہ محفل سجی اور حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چاند جیسا چہرہ اس میں چمکا رہے تھے اور آپ کے لبہ اقدس کو جنبش ہوئی، رحمت کے جو ہے وہ پھول بکھرنے لگے، صحابہ اپنے دامن میں سمیٹنے لگے، اور پھر آپ نے کہا کہ ایک شخص آنے والا ہے وہ جنتی ہے، تم اس کی زیارت کر لینا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالیہ کے بعد وہی انصاری صحابی پھر آئے اور بیٹھے، مجلس میں برکتیں حاصل کی، اور پھر تیسرے دن یہی واقعہ دوبارہ رونما ہوا تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں میرے دل کے اندر بڑا رشک آیا کہ یہ بندہ جنتی ہے اور جس کی گارنٹی حضور علیہ السلام دے رہے ہیں، اس کے عمل کو تو دیکھوں کہ یہ کرتا کیا ہے۔ مجلس سے جب اٹھے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص جو ہیں اس انصاری صحابی سے کہتے ہیں
ہیں میری تھوڑی سی انبن ہو گئی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں ذرا اپنے والد سے دور رہوں اور 3 دن میں آپ کی مہمان نوازی میں رہنا چاہتا ہوں، مہربانی کیجیے اپنے گھر میں مجھے رکھیے۔ کہا کہ ٹھیک آپ آ جائیے، بتایا نہیں کہ معاملہ کیا ہے۔ اب جب جو سچا ہوتا ہے نا اس کی تنہائی بھی ویسی ہوتی ہے اور اس کا اجتماعی کیفیت بھی ویسی ہوتی ہے، مطلب وہ صرف جلوت میں پاک نہیں ہوتا، وہ خلوت میں بھی پاک وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ جناب لوگوں کے سامنے تو کچھ نظر آئے اور تنہائی میں کچھ ہو۔ اب وہ کہتے ہیں میں گیا رات میں ان کے پاس جب ٹھہرا تو میں نے دیکھا رات میں اٹھ کر کوئی عبادت نہیں کر رہے ہیں، بس جب کروٹ لیتے ہیں تو زبان سے جاری کرتے ہیں اللہ، پھر سو جاتے ہیں، اور پھر جب نماز فجر کے لیے اٹھے، نماز پڑھی اور نماز کے بعد جب ناشتہ وغیرہ کر لیا تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں 3 دن پورے ہو گئے ہیں تو میں جاتا ہوں۔ کہا کہ معاملہ مجھے بتائیے کہ آپ عمل کیا کرتے ہو کہ 3 دن تک ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ سنا ہے کہ تم جنتی ہو۔ کہا کہ میرا عمل میاں یہی ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں اور یہ جو چیزیں آپ نے دیکھی ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں میں وہاں سے جب جانے لگا پھر تو پیچھے سے آواز دی کہ اے عبداللہ ذرا میری بات سننا۔ کہا باقی معاملات تو یہی ہیں، لیکن جس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کے نبی نے مجھے برکت عطا کی ہے وہ یہ ہے کہ میں دل میں کسی کے لیے کھوٹ نہیں رکھتا، بغض نہیں رکھتا، بغض اور نفرت اور عداوت نہیں رکھتا، میں اپنے من کو صاف رکھتا ہوں اور پاک رکھتا ہوں۔ جنید صاحب معاملہ یہ ہے کہ آپ اگر سیرت النبی کو مطالعہ کریں اور ہماری قوم اس کو مطالعہ کرے تو آپ کو یہ چیز واضح نظر آئے گی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جس نے کلمہ پڑھا وہ حسد سے پاک تھا، اور جس نے حضور علیہ السلام کو چھوڑا وہ حسد کی وجہ سے چھوڑا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور جس نے نہیں اپنایا وہ بھی حسد ہونے کی وجہ سے نہیں اپنایا، حسد کی وجہ سے نہیں ابو جہل یہی تو کہتا تھا نا کہ ہم میں سے ہم کیسے قبول کریں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ام المومنین حضرت صفیہ بیان کرتی کیونکہ یہ حوی بن اخطب کی بیٹی ہیں جو بنو ندیر قبیلے کا سردار تھا، وہ کہتے ہیں کہ حضور جان رحمت جب جلوہ فگن ہوئے مدینہ طیبہ میں تو نبی پاک کے چہرے کو میرے باپ نے اور میرے چچا نے دیکھا، ان کی آنکھوں کو دیکھا، لب و رخسار کو دیکھا، ان کی داڑھی کو دیکھا، ان کے امامے کو دیکھا، ان کے وجود کو دیکھا، گفتار کو دیکھا، مجلس کو دیکھا، مسکرانے کو دیکھا، رونے کو دیکھا، بولنے کو دیکھا، تو وہ گھر میں آئے۔ کہتے میں ابھی اس ٹائم اتنی میری عمر نہیں تھی، ابو یاسر اور حوی جو ہے یہ دونوں بھائی تھے، اور آپس میں جب ہم کلام ہونے لگے، باتیں کرنے لگے تو میرے کانوں میں باتیں آ رہی تھیں، کہہ رہے تھے کہ یہ وہی سونا شخص ہے جس کے بارے میں ہمارے نبیوں نے بتایا کہ یہ نبی ہے اور آخری نبی ہے، یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے جس کو ہم بدل چکے ہیں، کیونکہ زلف عنبرین کا ذکر بھی سابقہ کتابوں میں ہے، نگاہ و بصارت کا ذکر بھی سابقہ کتابوں میں ہے، تو وہ جانتے تھے کہ یہ جو رخساروں سے چمک نکل رہی ہے یہ کوئی عام نہیں ہے، یہ محمد عربی علیہ السلام ہے جن کے بارے میں حضرت موسیٰ و عیسیٰ نے بیان کیا ہے۔ وہ حسد سے ماورا ہوئے تھے، وہ ماورا تھے۔ اب یہ دونوں افراد آپس میں، اب ابو یاسر پوچھتا ہے کہ بھائی آپ تو اتنے بڑے عالم ہو اور ہمیں بھی تم نے کتابیں پڑھائی ہیں، اب بتائیے کہ ان کو ماننا ہے یا نہیں ماننا ہے؟ تو کہتے میرے دل میں ان کے بارے میں حسد ہے، میں زندگی بھر ان کا دشمن رہوں گا، میں ان کو مانوں گا نہیں۔ حضرت صفیہ ام المومنین ہم سب کی ماں کہتی ہیں جب میں نے یہ کلمات سنے تو میں حیران رہ گی کہ یہ لوگ جو ہیں وہ اپنی امت کو، اپنے لوگوں کو یہ ہدایت کرتے ہیں اور خود اس حسد اور بغض میں مبتلا ہیں، اور چاہ کر بھی اس کو جانتے بھی ہیں کہ یہ آخری نبی ہیں اور یہ ماننے کو تیار نہیں ہے، اور یہ بدبخت جو ہے یہ نبی پاک کا دشمن رہا، حسد کی وجہ سے رہا۔ یہاں میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے صحابہ کی تربیت کی وہ اس پر کی کہ تم نے حسد نہیں کرنا، اور واقعی وہ تربیت عمل میں بھی نظر آئی۔ بالکل ٹھیک۔ عمل میں کیسے نظر آئی کہ حضور جان رحمت نے حج کے بعد جب کہا علی جس طرح میں سب کا مولا ہوں علی بھی اسی طرح سب کا مولا ہے، اب یہ دیکھیں یہاں وہ تربیت نظر آتی ہے، انما المومنون اخوہ کی پہچان نظر آتی ہے، اور یہاں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اتنے سارے صحابہ کھڑے ہیں، جید صحابہ کھڑے ہیں، اور وہاں حضرت عمر بھی موجود ہیں، حضرت ابوبکر صدیق بھی موجود ہیں، عثمان غنی بھی موجود ہیں، اور کبار صحابہ موجود ہیں، اور وہاں حضور جان رحمت کہہ رہے ہیں جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، تو سب سے پہلے
پہلے مبارکباد دینے والے حضرت عمر فاروق اعظم ہیں. یوں کہیے کہ سب سے پہلے رشک کرنے والے، رشک میں اپنا سر اقدس کو جھکانے والے مولا کائنات، اور پھر مبارک دے رہے ہیں. کہا کہ اے علی مبارک ہو کہ تم آج سے ہر مومن مرد اور عورت کے مولا بنا دیے گئے. یعنی آپ فرق دیکھیے کہ دنیا کا سب سے پہلا قتل سگے بھائی نے سگے بھائی کا کیا، قابیل نے حابیل کا حسد کی وجہ سے. بالکل. اور قربان جائیے سرکار علیہ السلام پہ کہ سرکار علیہ السلام نے اتنی محبت اور مودت پیدا کر دی کہ جس کو جو رتبہ دے دیا دوسرے نے اس رتبے کے آگے اپنے سر کو جھکا تسلیم کیا. یعنی حسد وہاں موجود ہی نہیں تھا. خوش آمدید ناظرین کرام. ایک بار پھر آئیے اسی سلسلے کو جوڑتے ہیں وہیں سے جہاں بڑی زبردست اور یوں سمجھیے کہ نصیحت آموز گفتگو ہو رہی تھی کہ بغض اور حسد کے نقصانات کیا کیا ہیں. آگے جا کر آپ کو اس کا تدارک بھی بتائیں گے، لیکن سب سے پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ پچھلی اقوام میں کیا کچھ ہوا، کیا کچھ تاریخ ہمیں بتلاتی ہے. پھر آگے جا کے آپ کو بتلائیں گے کہ ایکچولی یہ مرض ہے کیا اور انسان کس انداز سے اس مرض میں مبتلا ہوتا ہے. پروفیسر صاحب، بات کو میرا خیال ہے اگر ہم وہاں جوڑیں کہ جہاں ایک تو قابیل کا ہم نے تذکرہ کیا کہ حابیل علیہ السلام کو اس نے شہید کر دیا، یہ پہلا ظاہر ہے نفرت کا، بغض اور حسد کا معاملہ تھا زمین پہ. پھر قرآن میں ایک واقعہ ہمیں بڑا تفصیل سے ملتا ہے جسے آسن القصص قرآن کہتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ. اچھا، اس میں ظاہر ہے ان کے بھائیوں نے جو کچھ بھی کیا وہ ایک تفصیلاً پوری ایک داستان ہے. اس پہ ذرا گفتگو کیجئے کہ جو کس طرح سے وہ حسد میں مبتلا ہوئے تھے. اس ضمن میں ہم پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو مد نظر رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد جمع نہیں ہو سکتا. اے ہائے، یا تو حسد ہوگا یا ایمان ہوگا. ٹھیک. اس حقیقت کو مد نظر رکھ کر ہم قرآن کریم کا جب مطالعہ کرتے ہیں اور وہاں پر یہ بات آتی ہے، اب ہمیشہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی بھائی کا سہارا ہوتا ہے، لیکن اگر وہاں بھی حسد کی چنگاری پیدا ہو جائے، اللہ رب العزت نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو باقی 11 بھائیوں کے مقابلے میں جن خصوصی نعمتوں سے نوازا. اب چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جس طرح کی شکل و صورت دی ہے، جن انعامات سے نوازا ہے، جو اس پر کرم ہوا ہے، اس پر خوش ہوا جائے. بالکل ٹھیک. حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلنی علی عمل اذا عملتہ یحبنی اللہ و یحبنی الناس. یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جب میں اسے بجا لاؤں تو میرا اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور اس کے بندے بھی مجھ سے پیار کریں. اللہ. تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی محبت کے لیے تو یہ نسخہ دیا کہ اس زمین کو اسی کے لیے چھوڑو، وہی وارث ہے، میری کی رٹ نہ لگاؤ. اور لوگوں میں محبوب بننے کے لیے آپ نے کیا شاندار نسخہ دیا، وہ کیا کہ وَزْهَدْ فِي مَا عِنْدَ النَّاسِ یحبک الناس. جس کو اللہ نے جس صفت سے نوازا ہے اس کو اسی کے لیے رہنے دے. کیا اچھی بات ہے. اس سے اپنے آپ کو دور کر لے، لوگ تو اس سے محبت کیا کریں گے. اچھی بات ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں ان سے حسد نہ کر، ان سے محبت کر. موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں اللہ سے ملنے کے لیے طور پر، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص عرش کے سائے میں کھڑا ہے. عرض کرتے ہیں اے اللہ، تو نے اپنے اس بندے کو اتنا مرتبہ عطا کیا ہے، اس کا نام تو بتا. اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ اے میرے کلیم، اس کا نام تو میں نہیں بتاتا، لیکن تجھے یہ بتاتا ہوں کہ یہ اس سائے میں کیوں کھڑا ہے. یہ حسد نہیں کرتا، یہ ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرتا، یہ چغل خور نہیں ہے. اب حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جن خوبیوں سے نوازا، بھائیوں سے وہ حذف نہ ہو سکیں. دیکھا کہ والد دوسروں کی نسبت ان سے زیادہ پیار کر رہے ہیں تو ان کے دلوں میں ایک حسد کی چنگاری پیدا ہوئی، اور پھر وہ حسد ان کو کہاں تک لے گیا. یعنی بچپن میں جو خواب بھی انہوں نے دیکھا
اس خواب کے لیے بھی یعقوب علیہ السلام نے منع فرمایا کہ ڈسکلوز نہ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا. سبحان اللہ، بتائیے نا. کہ بیٹے یہ خواب بھائیوں سے بیان نہ کرنا. اب چاہیے تو یہ تھا کہ جب آپ بھائیوں کے سامنے بیان کرتے کہ میں نے دیکھا کہ چاند، سورج اور 7 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو بھائی خوش ہوتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھائیوں میں یہ عظمت دی ہے. لیکن بھائیوں نے اس پر حسد کرنا شروع کیا، اور اس حسد کی آگ نے انہیں اس طرح سے اپنی لپیٹ میں لینا شروع کیا کہ وہ دشمنی میں اس حد تک چلے گئے کہ کہنے لگے فقتلوہ، اس کو قتل کر دو تاکہ ہم باپ کی نظروں میں جچ جائیں، باپ ہماری طرف متوجہ ہو جائے. ان میں سے ایک بھائی نے کہا، آپ کے 11 بھائی تھے، ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ نہ کرو، القوہ فی غیابۃ الجب، بنیامین کسی تاریک گڑھے میں ڈال دو، پڑا رہے گا. اور پھر یہ دیکھیں کہ وہ اس حسد میں جب اس منصوبے کے تحت اپنے بھائی کو لینا چاہتے ہیں کہ انہیں سیر و سیاحت کے لیے ہمارے ساتھ بھیجو، تو حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے دیے ہوئے علم کی روشنی میں کیا کہتے ہیں، میں اس لیے نہیں بھیجوں گا کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے بھیڑیا کھا جائے اور تمہیں خبر تک. اب بھیڑیے نے تو نہیں کھایا، لیکن بھائی حسد کے مارے اس حد تک چلے گئے کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا اور یہ سمجھا کہ معاذ اللہ ان سے جان چھوٹ گئی. لیکن اللہ رب العزت جس کے ساتھ حسد کیا جاتا ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ میری تقسیم پر راضی نہیں ہیں، یہ لوگ میری تقسیم سے ناخوش ہیں، اس لیے کر رہے ہیں. اس لیے حسد کرنے والے جلتے رہتے ہیں، اور جس سے حسد کیا جاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں لے لیتا ہے، اور پھر اسے نوازتا بھی رہتا ہے، اس کی مراتب بھی بلند کرتا ہے. کہاں وہ مرتبہ کہ بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، بھائیوں نے انہیں بیچا، یوسف علیہ السلام جا کر مصر کی گلیوں میں بکے. حسد کرنے والوں کے حسد کی آگ پھر بھی شاید ٹھنڈی نہ ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آخر کار ان بھائیوں کو محتاج بنا کر ان کے دروازے پر لا کھڑا کیا. یعنی غلام بن کے بکے اور آقا بن کے مصر کے جو ہے وہ اپنا تخت پہ کھڑے ہوئے. اور دیکھیں حسد کرنے والوں کو کیا ملا. آج ہم پیغام تو یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخر اگر کسی کے بارے میں میرے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے تو اس سے مجھے کیا ملے گا. اللہ تعالیٰ نے جس کے نصیبے میں ایک عزت رکھی ہے، وقار رکھا ہے، مال و زر رکھا ہے، اس کے لیے خوبیاں رکھی ہیں، وہ تو اس کو نوازے گا. یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ پڑھنے والے کو، سننے والے کو بتا رہا ہے کہ حسد کی بنا پر بھائی قیامت تک کے لیے ایک بری علامت بن گئے. لوگ مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ بھائی تو ہیں لیکن برادران یوسف ہیں. اور یوسف علیہ السلام جن کو جیل جانا پڑا، جن کو بازار میں بکنا پڑا، یہاں پر علماء نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی. وہ کیا؟ ایک تو یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام حاکم ہیں اور ابھی آخری سال غلہ آنے میں کچھ ماہ رہ گئے اور غلے کی قلت ہوئی تو لوگ پریشان ہوئے. اب اللہ رب العزت نے اس قلت کو دور کرنے کے لیے اپنے اس بندے کو جو بھائیوں کے حسد کا شکار ہوا تھا ان کی طرف کیا وحی بھیجی. اسے پنجابی شاعر یوں بیان کرتا ہے کہ برقع کھول زیارت بخشو جو بکھا بھی آوے، ویکھ جمال مبارک تیرا بکھ تمامی جاوے. کہ اے میرے یوسف، تو میری رضا کے تحت چلتا رہا، میں تجھے یہ شرف دے رہا ہوں کہ اب اگر غلے کی قلت کی بنا پر تیرے پاس کوئی مانگنے والا آتا ہے تو اسے چہرے سے نقاب ہٹا کر اپنا دیدار کرا دے، 3 ماہ تک بھوک ہی نہیں لگے گی. پھر شاعر آگے بھی ایک بڑی خوبصورت بات کہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ 3 مہینے رجی خلقت ویکھ یوسف کنعانی. 3 مہینے رجی خلقت ویکھ یوسف کنعانی، پر جنہ محمد عربی ڈٹھا رجے دوہی جہانی. کیا کہنے. تو ہمیں حسد کیا دیتا ہے. اچھا ایک اور بات آپ دیکھیے، پھر وہی بات ہوئی ہے، اس کا کلائمیکس کیا ہوا کہ کنعان سے جب ان کے بھائی آئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کیسا مقام مرتبہ دیا، پھر وہ جو خواب جو بچپن میں دیکھا وہ پورا ہوا. یعنی اس کا مطلب اس پورے واقعے میں جو میں سمجھ پا رہا ہوں ایک طالب علم کی حیثیت سے
کہ آپ لاکھ کسی کو گرانا چاہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتا تو کوئی گر نہیں سکتا، اور وہی بات ہے کہ آپ اس کو گرانا چاہتے ہیں، جب اللہ اسے اٹھانا چاہتا ہے پھر مقام یہ عطا کرتا ہے۔ حسد کے مارے خود ہی جلتے رہتے ہیں۔ اچھا ایک چیز بتائیں، پرانی اقوام کی جب ہم مثال لیتے ہیں، بنی اسرائیل کی خاص طور پہ، آپ یہ دیکھیں کہ یہودیوں کو بھی تو ان کے حسد نے مارا نا، جب بنو قریظہ کو نکالا گیا، مدینہ شریف سے نکالا سرکار علیہ السلام نے، مکے والوں کو حسد نے مارا، مدینہ کے یہودیوں کو حسد نے مارا، ام یحسدون الناس، یہ لوگ جو حسد کر رہے ہیں آخرکار ان کے نصیبے میں ذلت و رسوائی کے سوا کیا نصیب ہوا؟ بالکل ٹھیک۔ مکے والوں نے حسد کیا، کیا پلے پڑا؟ آخر فتح مکہ کا دن آیا، آج وہ حسد کرنے والے کس ذلت و رسوائی کا نشان بن رہے ہیں، اور جنہوں نے حسد نہیں کیا تھا، آقا کے دامن سے وابستہ ہو گئے تھے، ان کو آج یہ اعزاز مل رہا تھا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ غلام ہیں اور اللہ نے انہیں اللہ کے گھر پر کھڑا کر دیا۔ اور اس وقت بھی جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعبہ کی چھت پر ہیں تو مشرکین پر حسد کے مارے اس وقت بھی قیامت ٹوٹی ہوئی ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ علماء نے اس ضمن میں ایک چھوٹا سا واقعہ لکھا جو سننے والوں کو یقیناً فائدہ دے گا کہ حضرت ابو سفیان ایمان لا چکے ہیں، آپ مکہ خانہ کعبہ کے قریب آئے تو وہاں دو مشرک بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس رک گئے، اور ان میں سے ایک کہنے لگا کہ ابو سفیان اچھا ہوا میرا بھائی پہلے مر گیا، آج اگر اس منظر کو دیکھا، حسد کی انتہا دیکھی، یعنی اس وقت بھی بغض تھا، اس وقت بھی بغض کے مارے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج بھی اگر وہ ہوتا تو اس منظر کو دیکھ کر وہ مر جاتا۔ دوسرا کہنے لگا کہ اچھا ہوا میرا باپ بھی پہلے مر گیا، ورنہ وہ بھی آج اگر اس منظر کو دیکھتا تو وہ بھی جل بھن کر مر جاتا۔ پھر وہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے کہ آپ بھی کچھ بولیں، آپ چونکہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو چکے تھے، آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی، فرمانے لگے میں کچھ نہیں بولوں گا کیونکہ میں جو کلمہ کہوں گا یہ فضا جا کر میرے آقا کو بتا دے گی۔ آئے ہائے ہائے ہائے، یہ فضائیں جا کر میری بات میرے آقا کو، کیونکہ آپ تو سب کے رسول ہیں نا، فضا بھی آپ کی امتی ہے۔ تو جن لوگوں نے مکی زندگی میں حسد کے مارے رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے آپ کو بغض کی، عداوت کی اور اس کینے کی آگ میں جلایا، ان کے پلے کیا ہوا؟ کچھ نہیں آیا۔ آج وہ سارے کے سارے آپ کے سامنے کھڑے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی انہیں سینے سے لگا کر پھر انہیں موقع دے رہے ہیں کہ آؤ اپنے دلوں کو حسد سے پاک کر لو۔ تو حسد واقعتاً ایک ایسی آگ ہے جو بندے کو کہیں کا نہیں۔ اس میں گفتگو آگے کرتے ہیں، اس میں جو دیکھیں نا، وہ جو آپ بات کر رہے تھے، ابو جہل نے نہ مانا تو نہ مانا، اور کمال یہ کہ جس وقت واصل جہنم ہو رہا تھا اس وقت بھی اس نے یہ کہا کہ میری گردن جو ہے وہ ذرا تھوڑی اور گہرائی میں جا کے کاٹنا تاکہ کٹنے کے بعد جو لمبی محسوس ہو، یعنی اس وقت بھی وہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے حسد کی حالت یہ تھی کہ مجھے دو بچے قتل کر رہے ہیں، مجھے کوئی سردار مارتا، یعنی حسد کے مارے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا بات آگے بڑھاتے ہیں، آپ کے مطلب کا سوال ہے، صوفیہ کرام خاص طور پہ جو حسد کے حوالے سے فرماتے ہیں، یعنی وہاں تو سوائے اس بات کے دوسری کوئی بات ہی نہیں ہے کہ اپنے دلوں کو جو ہے مکمل طور پہ صاف رکھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صوفیہ کرام نے رذائل اخلاق سے بچنے کے ایک اصول متعارف کرے ہیں جس کو امام غزالی نے احیاء العلوم میں لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 4 چیزیں اگر آپ کے اندر آ جائیں گی تو آپ رذائل اخلاق کی تمام چیزوں سے اور حسد سے بھی بچ جائیں گے۔ وہ کیا؟ پہلی ایک چیز ہوتی ہے حکمت۔ ٹھیک ہے۔ حکمت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ بات کو اصل گہرائی تک جاننے کا مزاج بنائیں، صرف سطحیت نہیں، عارضی معلومات نہیں، اس کو گہرائی میں دیکھیں۔ دوسری وہ کہتے ہیں شجاعت۔ شجاعت کا معنی وہ یہ کرتے ہیں کہ جب برائی والا کام ہو تو آپ قدم کو روک لیں، جب نیکی کا کام ہو تو اس پر اقدام کریں، تو اس پر آگے بڑھیں۔ اگر یہ چیز آپ کے اندر آ جائے گی تو پھر آپ ان رذائل اخلاق سے بچیں گے۔ تیسرا لکھتے ہیں عفت۔ آپ کی نظر میں، آپ کی سوچ میں اور خواہشات میں پاکیزگی کا پہلو ہو، آپ اپنے اوپر بڑا ضبط کریں۔ اگر یہ ضبط کرنا آپ کی عادت بن گئی تو یہ حسد جیسے امراض سے بچ جائیں گے۔ چوتھا آپ نے لکھا جس کو کہتے ہیں عدالت، ٹھیک ہے، جس کا معنی ہوتا ہے انتہائی توازن۔ آپ چیزوں کو دیکھنے میں توازن قائم رکھا کریں۔ اب ان 4 چیزوں کو ہم اگر حسد کے تناظر میں چیک کریں
اور امام غزالی کی فکر سے. بھئی حکمت میں جب آپ یہ بات کو جانتے ہیں کہ یہ نعمتیں دینے والا، فضیلتیں دینے والا یہ اللہ تعالیٰ ہے، تو پھر آپ کی نگاہ اللہ پر رہنی چاہیے، نہ کہ ان نعمتوں پر. دوسرا، اللہ نے ان کو کچھ دیا اور آپ کو نہیں دیا، تو جن کو کچھ دیا ہے تو ان کو اس اعتبار سے وہ باز پرس کرے گا، اور آپ کو کچھ نہیں دیا تو آپ کو کچھ نہ دے کر آپ کو صبر کا اجر دے گا. تو آپ یہ جو سمجھ لیں کہ کسی کے پاس مال ہے، وہ مال خرچ کر رہا ہے تو اس کا ثواب لے جائے گا، لیکن آپ کے پاس اگر مال نہیں اور فقر ہے تو آپ مالدار پر حسد نہ کریں، بلکہ آپ الفقر و فقری پر سوچیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فقر کو اپنا فخر قرار دیا ہے. اس کے بعد اگر آپ کو کہیں خواہشات کی وجہ سے حسد پیدا ہوتا ہے اور آپ کو چیزیں نہیں بھاتی تو آپ اس میں بھی پریشانی کا سبب نہ بنیں. آپ اپنے آپ کے پابند ہیں، آپ کسی اور کی نعمتیں ہونے یا نہ ہونے کو نہ دیکھیں. اللہ نے جو خواہشیں آپ کو دی ہیں، جو سہولتیں آپ کو دی ہیں، اس کے اندر آپ ضبط لے کر ہیں اور پھر چیزوں کو بیلنس میں دیکھا کریں. اللہ نے ان کو ہی سب کچھ نہیں دیا ہوتا، اللہ نے آپ کو بھی بہت کچھ دے رکھا ہے، شاید جس کو آپ پہچاننے کی کوشش نہیں کرتے. وہی بات ہے کہ اپنی نعمتیں ہیچ لگتی ہیں، اپنی نعمتیں ہیچ رکھتی کہ ہونا یہ چاہیے کہ عبادتوں میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو، نعمتوں میں سے اپنے سے نیچے والوں کو. بلکہ اس میں اگر نعمتوں کے ذیل میں ہے جو امام غزالی نے نعمتیں گنوائی بڑی خوبصورت، وہ کہتے ہیں یہ کم نعمت ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. اس سے بڑی کیا نعمت؟ اگر اسی نعمت کا بھی گہرا احساس رہے تو یہ حسد اور یہ باقی چیزوں سے مداوع ہو سکتا ہے. ایک واقعہ بھی امام غزالی نے بڑا خوبصورت لکھا ہے. وہ کہتے ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک فقیر بندہ آ کے کچھ اس انداز سے مانگتا تھا کہ اس فقیر کی ادا پسند آ گئی اس بادشاہ کو. اس نے کہا جی احسان کرنے والوں کو احسان کا بدلہ دیا کرو، جو برائی کرتے ہیں ان کو برائی کا بدلہ ملتا ہے. اللہ. اب بادشاہ چونکہ احسان کرتا تھا وہ خوش ہوتا تھا. یہ جملہ کیا کہتا ہے؟ بادشاہ نے اس کو اتنا قریب کیا فقیر کو، کوئی ایک بندے کو اس سے حسد ہو گیا. اس نے کہا یار یہ فقیر تھا، فقیر میں بھی تھا، اب اس کو بادشاہ سے انعام ملتا ہے، مجھے کچھ نہیں ملتا. اس کو جب کچھ نہ سمجھ آیا، اس نے اس کے عدم موجودگی بادشاہ کو کہا بادشاہ سلامت، آپ نے دیکھا نہیں یہ باتوں میں آپ کو بہلا لیتا ہے لیکن یہ آپ سے نفرت کرتا ہے. یہ آپ فقیر کے لیے کہہ رہا ہے، اب فقیر بادشاہ کو کہہ رہا ہے، بادشاہ کو فقیر کے لیے کہہ رہا ہے، جو فقیر قریب ہو چکا ہے، یعنی اپنے کمپٹیٹر کے لیے کہہ رہا ہے. دوسرے لفظوں میں کہتا ہے جی آپ کے سامنے اچھے جملے بول کر انعام لے جاتا ہے لیکن یہ آپ سے نفرت کرتا ہے. اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا آپ کسی دن تجربہ کریں، اس کو اپنے قریب بلائیں، جب یہ قریب آئے گا تو اپنے ناک کو آپ سے ذرا دور کرے گا اور ہاتھ رکھے گا. تو وہ اس سے میں نے پوچھا یہ کیوں کرتا ہے؟ کہتے ہیں جی بادشاہ کے چونکہ میں کافی قریب رہتا ہوں، بادشاہ سے سمیل آتی ہے، وہ یہ بدبو آتی ہے. تو بادشاہ نے جب یہ سنا تو تھوڑا چونک گیا. یہ بات کر کے اس نے پلاننگ یہ کہ چونکہ اس دن وہ موجود نہیں تھے، اس دن اس کو کہتے ہیں جی آج میری آپ کے پاس دعوت ہے، کیونکہ کل پتہ تھا کہ مانگنے کا دن ہے. اس نے دعوت جب کھلائی تو لہسن والا اچھا خاصا سالن اس کو کھلا دیا. اب وہ لہسن کی وجہ سے سمیل آتی ہے اور اس کے فوراً بعد وہ بادشاہ کے پاس لے آیا. جب بادشاہ کے پاس لے آیا تو بادشاہ نے اس کو جب اپنے قریب کیا تو اس نے واقعی اسی طرح ہاتھ رکھا. اس نے کہا اس کا مطلب کہ یہ مجھ سے نفرت کرتا ہے. بعد میں اس دوسرے فقیر کو بھیجنے کے بعد اس کو بادشاہ نے ایک رکا لیا کہ فلاں بادشاہ کے پاس آپ لے جائیں اور اس کو جا کر کے وہ آپ کو انعام دے گا. کیونکہ بادشاہ بھی غصہ کر گیا کہ باقی مجھ سے نفرت کرتا ہے. جب وہ کہتے وہ لے کر جا رہا تھا، وہ دوسرا فقیر بھاگتے ہوئے سمجھا کہ یار چونکہ اس کو ہمیشہ انعام ہی ملتا ہے، اس رکے میں بھی انعام ہوگا. وہ اس کے قدم پڑ گیا. اس نے کہا یار دوستی بھی تو ہے نا، یار میں بھوکا مر رہا ہوں، یہ خط مجھے دے دے، چونکہ اس میں انعام ملنے والے، مجھے بھی کچھ مل جائے، تجھے تو بادشاہ دے دیتا ہے. وہ کہتے جب وہ جا رہا تھا تو اس رکے میں یہ لکھے تھا کہ یہ اپنے عامل کو جب آپ اس کو کھولیں تو اس بندے کو قتل کر دینا ہے اور قتل کرنے کے بعد اس کے چمڑے کے اندر بھوسا بھر کے مجھے واپس بھیجنا ہے. وہ دوسرے فقیر نے جب لیا تو جو ہی اس کو دیا تو اس نے غور سے دیکھنے کے بعد کہا
ان کے چلو آپ ذہنی طور پر تیار ہو جائیں. اس نے اس کو قتل کیا, اس کی کھال میں بھوسا بھر کے واپس بھیجا. تو بادشاہ کے سامنے اگلے دن وہی پہلا فقیر جو اچھے جملے کہہ دیتا تھا وہ حیرانگی سے کہنے لگا جی آپ ادھر جا کر ملے نہیں. اس نے کہا جی میں ملنے جا رہا تھا, وہ دوسرا بندہ میرے قدم پڑ گیا, اس نے کہا جی مجھے بھی انعام دلوائے. وہ رکا لے کر بھاگ کر وہ اس اشر کا شکار ہوا ہے, یعنی اس کی بوری بن کے واپس آئی. بوری بن کے واپس. تو بادشاہ نے پوچھا کہ آپ سنا کہ مجھ سے نفرت کرتے ہو؟ میں آپ سے نفرت نہیں کرتا, وجہ یہ تھی کہ اس دن اس نے مجھے تھوم کھلا دیے تھے سالن میں, تو میں اس وجہ سے ہاتھ رکھتا رہا کہ آپ کو مجھ سے سمیل نہ آئے. دیکھیں وہ حسد کا نتیجہ کیا نکلا. حسد کا نتیجہ. واہ واہ واہ. محمد رفیق صاحب شیخ پورہ سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام جناب. سرکار علامہ صاحب بہت اچھا بیان فرما رہے تھے ماشاءاللہ. تو انہوں نے سمجھایا بھی بہت اچھی طریقے سے. یہ ہے کہ 4 طریقوں سے پھر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے جناب واقعے سے آپ اس کے علاوہ حدیث پاک قرآن پاک کی روشنی میں علامہ صاحب سے عرض ہے کہ وہ بھی اس کو حسد کو مٹانے کے لیے ہمارے لیے واضح احکام. جی 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 آگے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کا تدارک کیا ہونا چاہیے. بالکل محمد رفیق صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. محمد عمران صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی محمد عمران صاحب. جی سر کیا حال, ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہے. میں نے 2 سوال پوچھنے تھے. جی بتائیے. پہلا سوال میرا ہے رمضان کی آنے کی خوشی اور جانے کا دکھ ہو کیا کیا فضیلت ہے؟ بالکل ٹھیک ہے بتاتے ہیں. اور تو دوسرا سوال میرا حلقے کا پانی چلے جائے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ حلق تک اگر پانی چلا جائے جی جی وضو کرتے ہوئے. وضو کرتے ہوئے. بالکل آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. محمد سلطان صاحب اسلام آباد سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ اللہ کا شکر. آپ ٹھیک ہیں؟ آپ سے ملاقات ہوئی تھی ایک دفعہ میری کوارٹ میں دمگور شریف. اچھا جی بہت شکریہ. سوال کیجیے گا. جی سر سوال یہ ہے کہ بعض لوگ مسجد میں نمازی آتے ہیں, امام صاحب سجدہ کرتے ہیں اور وہ ان سے پہلے سجدہ کر دیتے ہیں اور امام صاحب سجدے میں پڑے ہوتے ہیں, بعد جلدی اٹھ جاتے ہیں. پھر جب امام سلام پھیرتے ہیں تو وہ دوسری طرف جب السلام علیکم رحمۃ اللہ جب ادھر کرتے ہیں السلام علیکم رحمۃ اللہ تو وہ بعض لوگ بعد میں سلام پھیرتے ہیں. ایک تو ان لوگوں کے لیے. دوسرا اکثر کار جب دفتروں میں جائیں نا کسی افسر سے بات کریں یا وہاں پہ کوئی بزرگ بیٹھے ہوں تو وہ افسر بات سنتے ہر بات پہ کرتے ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے. جب ایک کسی سینئر سے میں بھی اس وقت آپ کو افسر سمجھ کے ہوں کر رہا ہوں. بہرحال بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ایک اور گجر خان سے ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. السلام علیکم. سر جی وعلیکم السلام جناب. جناب میں گجر خان سے شکیل بات کر رہا ہوں. جی جی شکیل صاحب فرمائیے. سر جنید بھائی کا بس شکریہ ادا کرنا ہے, سبحان اللہ کہنا ہے. جی جزاک اللہ, بڑی مہربانی. آپ کے جنید بھائی بات کر رہے ہیں. جی 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 ہیلو سر میں بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی بڑی مہربانی. آپ اس وقت مجھ سے بات کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کے پیار کا. بہت شکریہ بہت شکریہ شکیل صاحب. 2-3 سوالات ہیں. پہلے تو یہ کہ اپنا رمضان کا آنا اور جانا اس کی خوشی غم مختصراً ایک جملے میں تاکہ میں مین سوال پہ آ جاؤں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ماہ رمضان کی آمد پر خوشی کرے اور اس کے جانے پر غم کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی بخشش فرما دیتا ہے. اور ماہ رمضان سے جو محبت ہے میدان معاشر میں یہ ماہ رمضان خود جو ہے وہ شفاعت بھی کرے گا اپنے محبین کے لیے. تو اس حوالے سے یہ بہت بڑی بات ہے کہ بندہ ماہ رمضان کی آمد پر واقعتاً خوش ہونا چاہیے کہ جب شیطان بند ہو جاتا ہے اور بندے کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جاتی ہے. اور خاص طور پہ غریبوں کا بہت بھلا ہوتا ہے, یعنی صدقات بڑھ جاتے ہیں, خیرات بڑھ جاتی ہے اور لوگوں کا دامن وسیع ہو جاتا ہے. سخاوت جو اللہ رب العالمین کا بہت بڑا انعام ہے اس کی جلوہ گری ہوتی ہے اور غریبوں کا بھلا ہوتا ہے. تو یوں ماہ رمضان ڈھیر ساری برکتیں اپنے ساتھ لاتا ہے اور ہم جیسے گناہگاروں کو اس میں یہ موقع ملتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو منا لیں, سچی توبہ کر لیں. ہمیں یہ موقع ملتا ہے کہ ہم جنت کے حصول میں آگے تگ و دو کریں, کوشش کریں, اپنے دل کی پاکیزگی اختیار کریں اور صحت کی طرف. یہ بہت بڑا انعام ماہ رمضان اپنے ساتھ مادی انعام بھی لاتا ہے کہ یہ ہمیں صحت مند کر کے جاتا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا دوسرا ہی بتائیے کہ یہ جو وضو کرتے وقت اگر غلطی سے
پانی جو ہے وہ اپنا حلق میں؟ جب ہم وضو کر رہے ہوں تو یہ بات یاد رکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ غلطی کی وجہ سے اگر پانی حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ تو چلا جائے گا، لیکن اس کا گناہ نہیں ملے گا، بعد میں وہ اس کے بدلے میں ایک روزہ رکھے گا۔ بالکل ٹھیک۔ دوسرے یہاں ایک بات عوام کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے بہت سارے لوگ خاص طور پہ جو خواتین ہیں وہ وہم میں بڑی مبتلا ہو جاتی ہیں، یعنی ہو سکتا ہے پانی اتر گیا ہو سکتا ہے میں نے کچھ کھا لیا ہو، تو یاد رکھیں ہمارا اسلام یقین پر مشتمل ہے، بالکل صحیح، شک وہم اس کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے پانی چلا گیا ہے تو سمجھ لیں نہیں گیا ہے، اچھا ہو سکتا ہے کہ نماز نہیں ہوئی تو سمجھ لیں ہو گئی ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ بدشگونی کا خلاف کریں۔ واہ، یعنی وہ شیطان کا ہتھیار ہے جو وساوس ڈال رہا ہے۔ بالکل بالکل۔ اس میں یہ بات بھی ہے، چلو ضمناً ایک اور چیز بھی ہمارے ناظرین کو مل جائے گی کہ جس کو یہ وہم ہو کہ میرا وضو ٹوٹ چکا ہے تو کہا کہ وہ ویسے ہی نماز پڑھے تاکہ دوبارہ شیطان اس کے اوپر حملہ ہی نہ کرے۔ واہ، وہ ویسے ہی نماز پڑھے، مکمل طور پہ آپ چاہ رہے ہیں کک آؤٹ کر دیں۔ ورنہ کیا ہوگا کہ وہ بار بار وضو کرواتا رہے گا اور بندہ بار بار وضو کرتا رہے گا، نماز ہی نہیں پڑھے گا۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، یہ کوئی اگر کسی کا یہ طرز ہو کہ جی وہ امام کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں تو سجدہ کرنے سے پہلے سجدہ کر لیا، اٹھنے سے پہلے اٹھ گئے، سلام پھیرا جب دائیں ہاتھ پہ تو وہ بہت دیر میں آئے تو وہ امام صاحب بائیں ہاتھ تک چلے گئے تھے، تو یہ کیا ہے؟ یہ چیزیں ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں۔ نبی اکرم علیہ السلام نے ایسے نمازی کو نماز کا چور کہا ہے۔ اچھا، جو نماز کے خشوع خضوع کا خیال نہیں رکھتا، نماز کے جو آداب ہیں، نماز ایک ادب کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اب مقتدی کا ادب کیا ہے کہ وہ امام کے پیچھے پیچھے جو ہے وہ اللہ اکبر کہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ اقتداء کا مطلب ہی پیچھے چلنا ہے۔ اب یہ تو وہ فوجی ہوا کہ جو سپہ سالار کے آگے جا کے کھڑا ہو گیا ہے تو اس کی حالت کیا ہوگی آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے، تو اس سے بچنا چاہیے، وہ پیچھے رہے آگے نہ بڑھے۔ اور آخر میں کسی باس کے سامنے اگر کھڑے اور باس کوئی بات کر رہا ہے تو وہ ہوں کر کے مطلب بات کرے تو اس کا کیا یہ بے ادبی میں آتی ہے؟ نہیں، یہ بے ادبی میں نہیں آتا، یہ کلچر ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں اسلام میں عرف کو بہت جو ہے نا وہ پرموٹ کیا گیا ہے۔ جہاں پر یہ عرف ہو کہ بات کے سامنے ہوں کرتے ہیں یا وہ سامنے والا سمجھ رہا ہے کہ یہ ایکسیپٹ کر رہا ہے میری بات کو، ایکسیپٹنس کے طور، ہاں، تو اس معاملے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ سامنے کھڑا بندہ اس بات کو عیب سمجھتا ہو، برا سمجھتا ہو تو اس کی عقل اور فہم کے مطابق وہاں خاموشی سے جی کرنا شروع کر دیں، جی باس کرنا۔ بالکل ٹھیک ہے، قوالی کی طرف آتے ہیں جناب۔ لیکن اب آپ سے لوٹ کے میں نے ناظرین ابھی بڑی زبردست گفتگو علامہ صاحب سے کروانی ہے ہم نے لوٹ کے کہ ایکچولی حسد ہے کیا، اور یہ جو اس کے حسد کے اسباب آج ہمارے معاشرے میں فی زمانہ اب نظر آتے ہیں، کیونکہ ہم نے آپ کو قرآن، احادیث، واقعات کی صورت میں سب بتا دیا۔ اب اصل میں آپ کو بتلائیں گے کہ اس معاشرے میں بنیادی طور پر کیا ہو رہا ہے۔ آمدید خواتین حضرات، ایک بار پھر رحمت رمضان میں ہم بس اسی سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں ٹوٹا تھا کہ ایکچولی یہ حسد کیا ہے۔ بہت سے لوگ اس بات کو سمجھنا بھی چاہیں گے ڈیٹیل میں، اور یہ بھی سمجھنا چاہیں گے کہ حسد کے اسباب کیا ہیں، یعنی ہوتا کیوں ہے یہ، جبکہ اتنا کیٹیگوریکل قرآن اور احادیث میں موجود ہے، وعیدیں بھی موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے اس بیماری کو ہم خود آگے بڑھ کے اپنے گلے لگاتے ہیں۔ علامہ صاحب بتائیے ذرا۔ حسد دراصل دل کی بیماری ہے، چونکہ یہ دل کی بیماری ہے تو اس کا علم بھی ہونا بہت ضروری ہے کہ آخر یہ کیا چیز کیا ہے۔ تو حسد کیفیت کا نام ہے، اپنے دل میں یہ کیفیت پیدا کر لینا کہ یہ جو سامنے شخص ہے اس کے پاس یہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے وہ زائل ہو جائے، یہ اس کا پہلا درجہ ہے۔ پہلا تو درجہ میں خیال ہے کہ کیوں ہے، کہ مقصد یہ جو اس کے بعد نعمت ہے یہ زائل ہو جائے، وہ اسی بات میں کڑتا رہتا ہے کہ یہ اس کو ملی کیوں ہے، یہ زائل ہو جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ زائل ہو جائے اور مجھے مل جائے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ مجھے چاہے ملے نہ ملے کسی اور کو مل جائے، بس اس کے پاس نہیں ہو، مطلب نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے، ہاں بس یہی چیز ہے۔ یہ حسد ہے اور یہ بیماری ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے کہا کہ مومن غبطہ کرتا ہے، مقصد رشک کرتا ہے، اور منافق حسد کرتا ہے۔ یعنی رشک بری بات نہیں ہے، رشک اور حسد اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ رشک یہ ہے کہ یہ ماشاءاللہ اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے، کاش مجھے بھی مل جاتی۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام نے رشک کے حوالے سے یہ تربیت فرمائی کہ صرف دو کاموں میں رشک کرنا چاہیے۔
ایک یہ کہ بندے کے پاس حفظ کی دولت ہو، قرآن اس کے سینے میں ہو اور اس کی زبان سے قرآن ہر وقت جاری رہتا ہو، اس سے رشک کریں کہ کاش مجھے بھی یہ سعادت ملتی۔ اور دوسری بات آپ علیہ السلام نے کہا بندے کے پاس مال ہے اور وہ سخاوت کر رہا ہے، وہ بانٹ رہا ہے، لوگوں کو عطا کر رہا ہے، تو کہا اس کے متعلق رشک کرنا چاہیے کہ کاش میرے پاس بھی ہوتا میں بھی مخلوق خدا میں یعنی اس طرح کا رشک کہ کاش یہ مجھے بھی مل جائے، یہ مجھے بھی لیکن ایک رشک یہ ہے کہ اللہ اس کو اور دے، اس کو اور دے، اس کو اور دے، وہ تو یہ تو اعلیٰ ظرفی کی بات ہے۔ اب یہ حسد ہوتا کیوں ہے؟ کیونکہ وقت کم ہے تو اس کو بھی ہم بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا پہلا سبب یہ ہے کہ کم ظرفی اور کمینہ پن، ٹھیک، یہ جس بندے کے اندر ہو وہ ضرور حسد کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، کم ظرف شخص کسی کو برداشت نہیں کرتا، اور جس کا من کمینہ ہو وہ کسی کو خوشحال نہیں دیکھنا چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ یہ دنیا اجڑی رہے، مجھے ملے نہ ملے یہ دنیا اجڑی رہے، تو یہ کمینہ پن۔ اور اعلیٰ ظرفی جب ہوتی ہے تو حسد نہیں ہوتا۔ جیسے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو کسی بندے نے یہ کہا تھا کہ حضور فلاں بندہ حسد کرتا ہے آپ سے اور آپ کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کرتا ہے۔ اب یہ اعلیٰ ظرفی کی مثال ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز ہاتھ اٹھاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا اللہ اگر میں ویسا ہوں تو مجھے معاف کر دے، اور اگر میں ویسا نہیں ہوں تو اس کو معاف کر دے۔ یہ اعلیٰ ظرفی کی مثال ہے۔ دوسرا سبب جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تکبر، بندہ کسی کو بڑا نہیں دیکھنا چاہتا، جس طرح کفار مکہ تکبر کی وجہ سے انہوں نے حسد کیا اور وہ نبی پاک علیہ السلام کو نہ مانا۔ دوسری چیز ہوتی ہے بندہ سرداری کی طلب کرتا ہے، مطلب وہ چاہتا ہے مجھ سے کوئی بڑا نہ ہو، تو اس وجہ سے وہ حسد کرتا ہے۔ چوتھی اس کی جو وجہ ہے وہ ہے خوف، بندہ خوف میں مبتلا رہتا ہے کہ یار یہ اگر ترقی کر گیا نا تو میں اجڑ جاؤں گا، یہ بڑا بن گیا تو میرا کچھ بھی نہیں بنے گا، وہ یہ خوف میں مبتلا رہتا ہے، اس لیے وہ کسی کو آگے نہیں بڑھنے دیتا۔ آپ یہ حسد کی ہی وجہ سے اور سرداری اور حب حکومت کے شوق سے ہمارے ہاں مذہبی سیاسی سطح پہ وراثت چلتی رہتی، وہ ڈرتے ہیں کہ اگر ایک دفعہ بھی ہماری تحریک، ہماری جماعت، ہمارے مدرسے، ہمارے دارالعلوم، ہماری مسجد کا کوئی اور چیئرمین بن گیا تو پھر ہمارے بچوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ وہ اس خوف کی وجہ سے کسی کو جو ہے وہ آگے نہیں بڑھنے دیتے اور حسد میں مبتلا رہتے ہیں۔ اور جو اگلی بات ہے جس کی وجہ سے بندہ حسد میں مبتلا رہتا ہے وہ کہتا ہے کہ کمالات جتنے بھی ہیں وہ صرف میرے وجود میں ہونے چاہیے، کسی اور کو نہ بولنے کی قوت ہونی چاہیے، نہ اس کے پاس جو ہے نا وہ لہن اچھا ہونا چاہیے، نہ علم اچھا ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں دولت ہو نہ شہرت ہو، اب اسی وجہ سے آپ دیکھیں جو حکمران ہیں وہ آپس میں حسد کرتے ہیں، نعت خواں آپس میں حسد کرتے ہیں کہ اس کا جو والیوم بڑا ہٹ ہو گیا ہے، عالم آپس میں حسد کرتے ہیں کہ اس کی زیادہ ڈیٹیں لی جاتی ہیں اور یہ زیادہ محفلوں میں جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہر شعبے میں حضور، ہر شعبے بات یہ تو آپ ظاہر ہے آپ چونکہ آپ اپنے شعبے سے ریلیٹڈ بات کر رہے ہیں نا، بالکل آپ کہیں بھی چلے جائیں، یو نیم اٹ، مطلب یو گیٹ اٹ، ایسی بات ہے کہ ہر شعبے کے اندر یہ معاملہ ہے۔ انفرادی طور پہ جو اس کے نقصانات ہیں اب ذرا وہ بتائیے کہ جب ایک شخص حسد میں مبتلا ہوتا ہے تو کس حد تک وہ نقصان اپنا کر بیٹھتا ہے؟ اس کی ہم قرآن کریم سے اگر مثال تلاش کریں تو عبداللہ بن ابی کا کردار ہمارے سامنے آتا ہے، درست، کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اسے سرداری کا تاج پہنایا جانا تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میثاق مدینہ ہوا تو تمام نظریں اس والضحیٰ کی شان والے کی طرف ہو گئیں۔ اس بنا پر اس نے اپنے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حسد قائم کر لیا، اور اس حسد اور بغض میں اس نے اپنا کتنا نقصان کیا، بالکل ٹھیک، کہ ساری زندگی، یعنی ظاہری طور پر اس کی حالت یہ ہے، مطلب وہ منافقت کی علامت بن گیا نا، بس بات یہ ہے رہتی دنیا تک، یعنی منافقت جو ہے وہ حسد کی وجہ سے ہے۔ اس حسد نے اسے کس حد تک کہ علماء لکھتے ہیں کہ جب وہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں آتا تو مسجد کی دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر کہتا کہ لوگو آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کی اطاعت کرو، آپ کے ساتھ چلو، لیکن تنہائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جاتی تو اپنے بغض کو ظاہر کر دیتا، اور اس انفرادی طور پر اس کو اس بغض نے کتنی ذلتوں اور کتنی رسوائیوں سے دوچار کیا۔ اس میں کوئی دوسری اللہ کے نبی علیہ السلام، تین چار چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں تاکہ فی زمانہ ہم ذرا عام سی سطح پہ لوگوں کو سمجھائیں باتیں۔ ایک بنیادی بات ہے کہ جو حسد کرنے والا ہے کیا وہ اللہ کی تقسیم، اللہ کے نظام میں انگلی اٹھاتا ہے؟ اس پہ سوال یقینی طور پر وہ ہم عرض کر چکے ہیں کہ وہ حسد اس لیے کر رہا ہے کہ وہ اللہ کی تقسیم پر ناراض نہیں۔ اچھا اب بات بتائیے، جب وہ راضی نہیں ہے
یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں خدا نخواستہ جب اس صورتحال میں آ جاتے ہیں تو وہ دشمنی میں آ جاتے ہیں. کسی کو کہہ سن کے جو ہے اس کو مطلب مثال کے طور پہ اگر ایک آفس کی مثال لے لیں کہ جی یہ مجھ سے اوپر پوزیشن پہ کیوں چلا گیا, ایک مثال ایک سیمپل کیس لے کے ہم بات کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے. اب اس کو ڈیموٹ کرنا ہے یا گھر کے اندر کوئی سیاست ہو رہی ہے کہ مطلب کوئی بہو اوپر نیچے ہو رہی ہے تو پھر وہ اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے, تو جعلی عامل کے پاس جا رہے ہیں, پیسے دے رہے ہیں, عزت خراب کر رہے ہیں, ایمان خراب کر رہے ہیں, تو تباہی کہاں تک پہنچتی ہے یہ ذرا بتائیے. اس طرح کی جلن انسان کو ذلت و رسوائیوں سے دوچار کرتی ہے, اور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہمیں سامنے رکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے, ٹھیک ہے, لیکن اس بات کا میں ڈر رہا ہوں کہ تم میرے بعد حسد کی آگ میں جلنے لگو گے. تو حسد کو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک سے بھی بدتر قرار دے کر ہمیں اس کی تباہ کاریوں سے آگاہ کیا ہے. ہم چھوٹی چھوٹی باتیں شروع میں اختیار کرتے ہیں, اس کی وجہ سے پھر گھر کے اندر اس سے بکھرے ہوتے چلے جاتے ہیں, دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں. اسی طرح محلے میں پڑوسیوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے, دفتروں میں یہی ہوتا ہے, بازاروں میں تاجروں کے درمیان حسد اور بغض کی آگ. اس حسد کی وجہ سے کسی کے کاروبار کو تباہ کرنے کے لیے سفلی کرانا, کسی کی کرسی اٹھا کر جو ہے اس کو کرسی سے نیچے گرانا, منصب سے نیچے گرانا, اس کرسی پر بیٹھنے کی تمنا رکھنا, اس کے لیے جادو کرنا, ٹونے کرنا, کالے عاملین کے پاس جانا, یہ کیا صحیح عمل ہوگا؟ غلط, سراسر غلط ہے. شریعت مطہرہ اس کی اجازت نہیں دیتی, لیکن جو لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں ان کے انجام کار کو, ان کے نتائج کو, ان کے آخر میں نتائج کیا مرتب ہوتے ہیں اس پر نظر ڈالی جائے تو انہیں خسارے کے سوا کچھ نہیں نصیب ہوتا. اگر حسد کرنا بھی ہے تو جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ دو باتوں میں کرو. ہاں, وہ رشک کرو. رشک تو بہترین ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک نعمت سے نوازا ہے, میں دیکھ کر خوش ہوتا ہوں کہ یا اللہ ان کی نعمت میں اور اضافہ کر, مجھ پر بھی کرم فرما, یہ تو بہتر ہے. لیکن اگر حسد کی آگ میں جل کر انسان آگے بڑھتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر ناراض ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کس طرح حقدار بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن ابی کے لیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے سے روک دی. بالکل ٹھیک, بالکل. اور جو تبرکات بھی دیے تھے وہ بھی اس کے مرنے کے بعد اس سے لے لیے گئے. تو حسد نے اسے اتنی ذلتوں سے دوچار کیا. تو ہمیں اپنی زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے جس کے پاس اللہ نے جو نعمت رکھی ہے اس پر خوشی کا شکرانہ ادا کرے, اپنی نعمتوں کو خوش رہیں. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں نماز کے لیے کیا اچھی مثال, میری جوتی اٹھا لی گئی. اب میں دیکھ رہا تھا کہ میں ننگے پاؤں کیسے چلوں گا, لیکن جب میری نظر پڑی کہ ایک شخص کے پاؤں ہی نہیں ہیں اور وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے, تو میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگا کہ یا اللہ میری تو جوتی گئی ہے, اس کے تو دو پاؤں نہیں. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیے, انفرادی طور پہ تو بات ہوئی پروفیسر صاحب سے, اجتماعی طور پر اس کے نقصانات ہیں. یعنی حسد اگر معاشرے میں پیدا ہو جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ گھر سے لے کر پھر ایوانوں تک اس کے اثرات ہمیں نظر آتے ہیں. پھر ایک افراتفری کی صورتحال مچ جاتی ہے کہ ہر شخص یہ ہائے دنیا کے چکر کے اندر ایک دوسرے کی کھینچتان میں لگا رہتا ہے. بتائیے. جس طرح فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے معاشرے کو توازن کے ساتھ اور عدل کے پیمانے کے ساتھ اور اخوت کے ساتھ قائم رکھنے کے لیے جو چیزیں بھی ارشاد فرمائی ہیں, جی بالکل, حسد کی وجہ سے وہ سب کچھ غارت چلی جاتی ہیں. یعنی حسد محبت کا دشمن ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ جو کسی کو کہتے رہے جی میں آپ سے محبت کرتا ہوں, اس پر جب آپ کا راز کھل جائے جی آپ اس کے بارے میں کیا تمنا رکھتے ہیں, تو اب تو میں کہتا ہوں کہ اب تو سائنسی تحقیقات سے وہ لیزر شعاؤں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کسی کو دیکھتے کیسے ہیں. آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی یہ کیفیت چھپی رہے گی, تو آج تو وہ سائنس وہ کیفیت بتا رہی ہے. تصوف کی کتاب میں صوفیہ بتاتے تھے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ محبت ختم ہو جائے گی, معاشرے میں عدل ختم ہو جائے گا, ہمارا راہ و رسم ختم ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ ہم اگر بندہ ہم اجتماعی ہونے کی وجہ سے یا مدنی و تبع ہونے کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں. ایک بندہ اپنی ساری ضرورتیں نہیں پوری کر سکتا, اس کا کپڑا کہاں سے آ رہا ہے, اس کا جوتا کہاں سے آ رہا ہے, اس کی پڑھائی کہاں سے آ رہی ہے. یہ اجتماع قائم رہے گا تو حسن قائم رہے گا. اب حسد ایسی بیماری ہے جو ان تمام چیزوں کو کاٹتا چلا جاتا ہے. محبت بھی ختم ہو گئی, عدالت ختم ہو گئی, رشتہ داری ختم ہو گئی. الخلق عیال اللہ,
اب اللہ تعالیٰ تو کیسے بتاتا ہے کہ یہ پوری مخلوق سے تمہیں محبت ہونی چاہیے. جب تم ایک ایک سے حسد کرنا شروع کر دو گے اور چیزوں کو دیکھو گے ایک بھینگے پن سے, تو پھر اس سے چیزیں کیا ہوں گی؟ وہ تو پھر آپ اپنے آپ کو تنہائی کرتے جا رہے ہیں اور آپ اپنا اعتماد کھوتے جا رہے ہیں اور آپ کا وہ توازن لوگوں کو اچھا نہیں لگتا, تو آپ پھر فارغ ہو جائیں گے. گھر کی سطح پہ آپ دیکھیں نا کہ ہمارے یہاں گھروں کے اندر کتنے گھر صرف اس وجہ سے تباہ ہو جاتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے سے, بھائیوں میں اس وجہ سے حسد پیدا ہو جاتا ہے کہ بڑا بھائی یا چھوٹا بھائی جو ہے وہ ترقی کر کے بہت آگے نکل گیا, ایک جو ہے وہ نارمل رہ گیا, اس کی ایک بڑی لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہے, ایک جو ایلیٹ کلاس میں چلا گیا. یہی معاملہ آپس میں بہوؤں میں شروع ہو جاتا ہے کہ وہ اوپر چلی گئیں, ہم نیچے رہ گئے, ان کے پاس بہت کچھ ہے, ہمارے پاس بہت کچھ نہیں ہے. اس حسد کی وجہ سے لیکن ایک اس میں توازن قائم کریں. ایک تو ہے نا, ایک کمزور رہ گیا, ایک طاقتور بن گیا, لیکن طاقتور کمزور کا ہاتھ پکڑے. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ وہ ہمیشہ طاقت کا نشہ اس کو بالکل ٹھیک, یہ ایک دوسرا مطلب ہے کہ یہ بھی ہم ایک طرف سے دیکھتے ہیں. دوسرا بندہ جو کسی نعمت میں آ گیا تو وہ بغیر نعمت والے کا ہاتھ پکڑے, بالکل ٹھیک ہے, اس سے شفقت کرے. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ حسد کا بہترین علاج ہے سخاوت. حسد کا بہترین علاج ہے اس کی صحبت میں بیٹھنا, اس کو ٹائم دینا, تاکہ وہ کسی غلط فہمی کی وجہ سے یا اس اپنی انا پسندی کی وجہ سے حسد کا شکار ہو رہا ہے, تو آپ اس کو اس مرض سے نکالیں. واہ کیا اچھی بات ہے, کیا اچھی بات. حتیٰ کہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ میں واقعہ بتاؤں, کشف المعجوب میں ہے, وہ گزرے تو کچھ نوجوان آپس میں اس طرح کی باتیں کر رہے تھے جو نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, تو لوگوں نے کہا جی آپ ان کے بارے میں بد دعا کریں. تو آپ نے کہا جی دعا کی اے اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت عطا فرما. وہ دیکھنے والے کہنے کہ حضور وہ بدتمیز لوگ ہیں, کھلاڑی ہیں, آپ نے ان کو جنت دی. آپ نے کہا یہ جنت میں کیسے جائیں گے جب تک یہ صحیح ایمان اور توبہ نہیں کر لیں گے. تو وہ جب آئے تو وہ ایمان بھی لے آئے, سچی توبہ کی اور آپ کی صحبت میں رہ کر اونچے مقام پر پہنچ گئے. تو بعض اوقات جو اوپر لیول کے لوگ ہوتے ہیں, اگر نیچے والے کہیں حسد کر بھی رہے ہوں تو ان کو بیلنس کرنا چاہیے. ان کو چاہیے کہ وہ ان کے قریب جائیں تاکہ ان کو اس مرض سے نکالیں, اس مرض سے نکالیں اور ان کو پیار محبت. ایک علاج تو یہ آیا, لیکن میں چاہتا ہوں کچھ اور علاج بھی ذرا تجویز کریں, کیونکہ ایک سوال بھی آیا تھا. اور فائنل ظاہر ہے مطلب یہ گفتگو کو ہم ریپ اپ اس طرح سے کریں گے کہ آج ظاہر ہے جو لوگ مرض میں مبتلا ہیں, چاہے اب اس وقت بہت سی خواتین آپ کو سن رہی ہوں گی, کہیں نہ کہیں کسی جگہ ہمارے اندر حسد ہوتا ہے کسی نہ کسی کے لیے, فیملی میں ہوتا ہے, فیملی ممبرز کے لیے ہوتا ہے, یا اگر آپ آفیسز میں چلے جائیے, کولیگز میں ایک دوسرے میں جو ہے حسد شروع ہو جاتا ہے, اسٹوڈنٹس کے درمیان پڑھائی کے درمیان ایک دوسرے سے حسد شروع ہو جاتا ہے. پھر ملک کی جو صورتحال اس وقت چل رہی ہے تو آپ دیکھیے کہ ایوانوں کے اندر جو ہے سوائے حسد کی دوسری کوئی بات ہی نظر نہیں آتی, ہم ایک دوسرے کو ماننے کو تیار نہیں ہیں. لیکن ابو آل علاج بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ جو حسد میں مبتلا ہے, اس پوری گفتگو سے اس کو یہ بات تسلیم کرنی چاہیے کہ یہ مہلک مرض ہے. بالکل ٹھیک. سب سے پہلے تو تسلیم کرے گا تو علاج کی طرف. جو بندہ کہے کہ میں حسد ہی نہیں کرتا, حالانکہ وہ حسد کر رہا ہے, تو علاج اس کا کیسے ہوگا؟ وہ ایک لاشعور میں کہیں حسد جو ہے موجود ہوتا ہے. موجود ہوتا ہے. پہلے تو اقرار کرنا ہوگا کہ مجھے یہ مرض لاحق ہے, اب اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرما دے گا. اب اس کے علاج میں اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے حسد ہو ہی نہ, تو وہ اس کے لیے ویکسین کرے, اور اس کی ویکسین اہل اللہ کی صحبت ہے. واہ. جو بندہ اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھے گا وہ کبھی حسد کی طرف نہیں جائے گا. یعنی اس میں اس اہل اللہ کی صحبت سے جب وہ ویکسین آپ کو لگے گی تو آپ کی یوں کہیے کہ اپنا رش کی امیونٹی بڑھ جائے گی, وہ بڑھ جائے گی. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اہل اللہ جو ہوتے ہیں وہ کسی اور اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. جیسے ایک شخص کی گائے چوری ہو گئی تو وہ ایک اللہ کے ولی کے پاس گیا کہ دعا کیجئے گائے چوری ہوگی. اب ان کا اینگل دیکھیں, سوچنے کا اور دیکھنے کا اور بولنے کا انداز. کہتے کہ ایسا کرو تم اس کو معاف کر دو, جس نے چوری کی اس کو معاف کر دو. انہوں نے کہا حضرت میں تو آیا تھا دعا کرو مجھے مل جائے. چلو آپ کہہ رہے ہیں تو میں نے معاف کیا. انہوں نے نظر جھکائی, اس کے بعد فرمانے لگے میاں دل سے معاف کر. ابھی تو نے صرف زبان سے معاف کیا ہے, دل سے معاف کر. پھر اس نے تھوڑے وقفے کے بعد بولا کہ حضرت میں نے اس چور کو جو ہے وہ دل سے معاف کر دیا. گھر چلا گیا. کچھ دنوں کے بعد وہ گائے اس کے گھر میں واپس آ گئی. وہ بڑا پریشان ہوا, آیا اور حضرت میں نے تو معاف کر دیا تھا, وہ گائے آ گئی, کیا کروں؟
میں نے تو اس کو معاف کر دیا تھا, تو اب وہ مجھے مل گئی, اب اس گائے کا کرنا کیا؟ کہا تمہارا مال ہے تم اس کو رکھو. کہا پھر مجھے بتائیے اس پورے سلسلے میں جو حکمت پوشیدہ ہے, جو راز پوشیدہ ہے وہ بتائیں. کہا جب آپ نے کہا کہ میرا مال چوری ہو گیا, میں نے تمہیں کہا معاف کر دو, وہ اس لیے کہا کہ وہ حرام کھانے کے عادی تھے, اور جب تو نے اس کو معاف کر دیا تو وہ گائے ان کے لیے حلال ہو گئی. کیا اچھی بات ہے. اب وہ حلال ان کی عادت ہی نہیں تھی, وہ تو حلال ان کی عادت ہی نہیں تھی, تو اب وہ واپس حلال مال تمہارے پاس جو ہے نا وہ لوٹ کے آ گیا. تو جب آپ اللہ والوں کے پاس بیٹھتے ہیں تو وہ آپ کی تربیت نفرتوں پر نہیں کرتے, وہ آپ کی تربیت ٹھیک اینگل سے کرتے ہیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے, بڑی خوبصورت بات, کہ محسود کو بھی حاسد کے ساتھ تھوڑا سا تعاون کرنا چاہیے. ہمارے ہاں جو اس وقت سوشل میڈیا کا دور ہے, ہم حسد کو خود پیدا کرتے ہیں. اگر گاڑی اچھی مل گئی تو سب سے پہلے ہم نے ٹیکے سے اس کی تصویر لگا. بہت صحیح بات کر رہے ہیں, بہت صحیح بات کر رہے ہیں. اور پھر اس کو ٹیگ بھی کرتے ہیں ان لوگوں کو جن کے پاس موٹر سائیکل بھی نہیں, جن کے پاس موٹر سائیکل نہیں ہے. یعنی ہمارا المیہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم اگر مثال کے طور پہ اپنی برتھ ڈے پارٹی مناتے ہیں تو بہت بہترین سا بڑا سا کیک جو ہے وہ فوراً فیس بک پہ اپلوڈ ہوتا ہے. وہی آپ والی بات, نئی بائک, نئی گاڑی, واٹس ایور ہم کچھ بھی لیں گے, ہم فوراً اسٹیٹس لگاتے ہیں. تو ہم محروم بھی تو کر رہے ہیں نا, محروم بھی کر رہے ہیں, ان کو حاسد بنا رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں, یہ بات تو قاعدہ کلیہ ہے کہ کلو ذی نعم محسود, جب بھی نعمت ملے گی آپ سے حسد ضرور کیا جائے گا. تو مہربانی کرنی چاہیے, جو نعمت ملی اس کو انجوائے کریں, دوسروں کو جلائیں تو نہ, ان کو پریشان نہ کریں. ہاں خود بخود جو حسد میں مبتلا ہو رہا ہے تو اس کا پھر علاج ہے کہ اس کو چاہیے, اب ہم حاسد کے لیے چند باتیں عرض کرنا چاہتے ہیں مختصر کہ حاسد جو ہے اس کو چاہیے, یہ وہ شخص ہے جس نے اپنے من کی دنیا کو آگ لگا دی اور جشن منا رہا ہے. بس ٹھیک, وہ جشن منا رہا ہے. اس کو چاہیے کہ اندر ہی من میں جو آگ لگائی ہے یہ آپ کو نقصان دے رہی ہے, محسود کو نقصان نہیں دے رہی ہے. اس آگ کو بجھا دے, سارے مسئلے حل ہو جائیں. بالکل ٹھیک. ناظرین ہمارے ساتھ رہیں, بس آپ بھی ساری کیجئے, ہم بھی ساری کرتے ہیں. انشاءاللہ لوٹیں گے تو مجموعہ کلام بھی ہوگا. اور آج آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے قصص القرآن میں, کیونکہ آج میں آپ کو قوم عاد کے بارے میں بتاؤں گا, جن کے قد 60 فٹ سے لے کے ناظرین 200 فٹ تک کے تھے, لیکن ختم, نیست و نابود 200 فٹ تک. ہمارے ساتھ رہیے گا. آمدید خواتین و حضرات, ایک بار پھر میں حاضر خدمت, اور اب بات کریں گے قصص القرآن میں قوم عاد کی. ہمارے ساتھ ضرور رہیے گا, کیونکہ آج ایک ایسا قصہ ہے ناظرین جو انتہائی عبرت ناک قصہ ہے. اور اس قصے میں خاص بات یہ ہے, جن لوگوں کو اپنی طاقت پر, اپنی قوت پہ بڑا ناز ہوتا ہے, اللہ نے یہ بتلایا ہے کہ تمہاری طاقت, تمہاری قوت کی ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے. قوم عاد ناظرین مقام احقاف میں رہتی تھی, جو عمان اور حضر موت کے درمیان ایک ریگستان, ایک بہت بڑا سا ریگستان ہے. ان کے مورث اعلیٰ کا نام عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح ہے, اور پوری قوم کے لوگ ان کے مورث اعلیٰ کے نام سے ہی پہچانے جاتے ہیں. یہ لوگ ناظرین بت پرست تھے اور بہت بد اعمالیوں اور بد کرداریوں میں مبتلا تھے. یعنی عالم یہ تھا کہ کفر کرتے تھے, بتوں کو پوجتے تھے, کفر و شرک میں اور گناہوں میں اپنے آباء و اجداد کی پیروی کیا کرتے تھے, گناہوں پہ بے انتہا اصرار کیا کرتے تھے, توبہ و استغفار سے انکار کیا کرتے تھے, سرکش تھے, نافرمان تھے. لوگوں کو مطلب یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کسی طور سے بھی مانتے نہیں تھے. یعنی پوری جو قوم تھی وہ کسی طور سے مانتے نہیں تھے. یعنی کوئی بھی ہدایت کی بات ان کے پاس آتی تو اس کو انکار کر دیا کرتے تھے. اللہ کے نبی کو اذیت پہنچایا کرتے تھے, گناہوں پہ بے انتہا مصر رہا کرتے تھے, ان کی تحقیر کیا کرتے تھے, ان کو برا بھلا کہا کرتے تھے. خدا کی قدرت کے مقابلے میں اپنی طاقت اور اپنی قوت پہ ان کو بے انتہا
انتہا غرور تھا، یعنی طاقت کا قوت کا عالم یہ تھا ناظرین کہ وہ پہاڑوں کو چیر چیر کر اپنے گھر بنایا کرتے تھے، اور 60 فٹ سے لے کر 200 فٹ تک کے ان کے قد تھے۔ وہ آگے جا کے میں تفصیل آپ کو بتلاتا ہوں۔ لوگوں پر ظلم بے انتہا کیا کرتے تھے، بہت بے دردی کے ساتھ لوگوں کو اپنی گرفت میں لیا کرتے تھے، راہگیروں کو ستایا کرتے تھے، لمبی لمبی امیدیں باندھی ہوئی تھی، یعنی ان کو یہ خیال تھا کہ ان کو کبھی مرنا ہی نہیں ہے، جتنی طاقت اور قوت اللہ نے ان کو عطا کی تھی، اور نعمتوں پہ بے انتہا ناشکری کیا کرتے تھے۔ اب معاملہ یہ تھا ناظرین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو ان لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، مگر اس قوم نے تکبر اور سرکشی کی وجہ سے حضرت ہود علیہ السلام کو مکمل طور پہ جھٹلا دیا اور اپنے کفر پر وہ اڑے رہے۔ حضرت ہود علیہ السلام بار بار ان سرکشوں کو عذاب الہی سے ڈراتے رہے، مگر ان فتنہ پرور قوم کے لوگوں نے نہایتی بے باکی اور گستاخی کے ساتھ اپنے نبی سے یہ کہہ دیا، یعنی وہ کہنے لگے کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور ان سب خداؤں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے؟ سو تم ہمارے پاس وہ عذاب لے آؤ، یعنی وہ دعوت دے رہے ہیں، سورہ اعراف سے جملے اٹھ رہے ہیں ناظرین۔ وہ کہتے ہیں کہ سو تم ہمارے پاس لے آؤ وہ عذاب جس کی تم ہمیں وعیدیں سناتے ہو، اگر تم سچے لوگوں میں سے ہو۔ یعنی معاذ اللہ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو چیلنج کر دیا، یعنی قدرت الہی کو چیلنج کر دیا۔ آخر ناظرین عذاب الہی کی جو جھلکیاں تھیں وہ شروع ہوئیں۔ 3 سال تک روایتوں میں بتایا جاتا ہے کہ 3 سال تک وہاں بارش نہیں برسی، قحط سالی کا عالم تھا۔ عالم یہ ہوا ناظرین کہ ان کی عورتیں تک بانجھ ہو چکی تھیں، یعنی مکمل طور پہ قحط سالی ہو چکی تھی۔ ہر طرف ناظرین معاملہ یہ تھا کہ کھانے تک کو کچھ موجود نہ تھا، یہاں تک کہ لوگ اناج کے دانے دانے کو ترستے تھے۔ اس زمانے کا دستور تھا ناظرین کہ جب کوئی بلا اور مصیبت آتی تھی تو لوگ مکہ معظمہ جا کر خانہ کعبہ میں دعائیں مانگتے تھے تو بلائیں ٹل جایا کرتی تھی۔ چنانچہ ناظرین ایک جماعت مکہ معظمہ گئی، اس جماعت میں مرثد بن سعد نامی ایک شخص بھی تھا جو مومن تھا، مگر اپنے ایمان کو قوم سے اس نے چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ جب ان لوگوں نے مکہ معظمہ میں دعا مانگنا شروع کی تو مرثد بن سعد کا ایمانی جذبہ اس وقت بیدار ہو گیا اور اس نے تڑپ کر کہا کہ اے میری قوم، تم لاکھ دعائیں مانگ لو مگر خدا کی قسم اس وقت تک پانی نہیں برسے گا جب تک کہ تم لوگ اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہیں لے آؤ۔ حضرت مرثد بن سعد نے اپنا ایمان مکمل طور پر ظاہر ان کے سامنے ایکسپوز کر دیا، ظاہر کر دیا، تو قوم عاد کے شریروں نے ان کو مار پیٹ کر الگ کر دیا اور دعائیں مانگنے لگے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 بدلیاں ان پر بھیجی، ایک سفید رنگ کی بدلی تھی، ایک سرخ رنگ کی بدلی تھی اور ایک سیاہ رنگ کی بدلی تھی، اور آسمان سے ایک آواز آئی کہ اے قوم عاد، تم لوگ اپنے کے لیے ان تینوں بدلیوں میں سے کسی ایک بدلی کو پسند کر لو۔ اچھا، ابھی تک ان کو یہ کلیرٹی نہیں ہے کہ یہ ہونے والا کیا ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہماری دعا قبول ہو گئی ہے اور سارا معاملہ حل ہو گیا، لیکن یہاں کچھ اور سچویشن ہے ناظرین، وہ آگے جا کے آپ کو بتلاتا ہوں کہ ان لوگوں نے ہوا یہ کہ جب یہ تینوں بدلیاں دیکھی تو اس میں سے کالی بدلی کو پسند کر لیا، اور یہ ہیومن نیچر ہے کہ جب کالی بدلی آتی ہے تو انسان سوچتا ہے کہ بارش برسنے والی ہے۔ بہرحال یہ لوگ اس خیال میں مگن ہو گئے کہ کالی بدلی جو ہے وہ بہت زیادہ بارش برسائے گی۔ چنانچہ ناظرین وہ ابر سیاہ قوم عاد کی آبادیوں کی طرف آہستہ آہستہ چل پڑا۔ قوم عاد کے لوگ کالی بدلی کو دیکھ کر بے انتہا خوش ہوئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، دیکھ لو عذاب الہی ابر کی صورت میں تمہاری طرف بڑھ رہا ہے، یعنی اس وقت بھی حضرت ہود علیہ السلام ان کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ دیکھ لو عذاب آ رہا ہے، مگر قوم کے گستاخ لوگوں نے اپنے نبی کو مکمل طور پر جھٹلا دیا اور کہا کہ کہاں کا عذاب اور کیسا عذاب، یہ تو بادل ہے جو ہم پر برسنے کے لیے تیار ہے، یعنی بارش برسانے والا اللہ تعالیٰ۔ یہ بادل پچھم کی طرف سے ناظرین آبادیوں کی طرف برابر بڑھتا رہا، اور ایک دم ناگہاں اس میں سے ایک آندھی آئی جو اتنی شدید تھی کہ اونٹوں کے ساتھ ان کے سواروں کو کہیں سے کہیں اڑا کر پھینک دیتی تھی۔ پھر اتنی زوردار آندھی آئی کہ درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ کر لے جانے لگی۔ یہ دیکھ کر قوم عاد کے لوگوں نے اپنے سنگین محلوں میں داخل ہو کر دروازوں کو بند کر لیا۔ یہاں میں ناظرین آپ کو ایک بات بتاؤں، اتنی طاقت اللہ نے ان کو دی تھی کہ وہ پہاڑوں کو چیر کر اپنے گھر بنایا کرتے تھے۔ جسٹ امیجن ناظرین، میں آگے جا کر اور تفصیل آپ کو بتلاتا ہوں، ایک میکانزم تھا ان کا جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کیا کرتے تھے۔ مگر آندھی کے ناظرین جھونکے نہ صرف دروازوں کو اکھاڑ کر لے گئے بلکہ پوری عمارتوں کو، یعنی جو عمارتیں انہوں نے بنا کے رکھی تھی پہاڑوں میں، اس کو بھی جھنجھوڑ دیتے تھے اور اینٹ سے اینٹ
بیٹ بجا دیتے تھے۔ تقریباً 7 راتیں اور 8 دن ناظرین مسلسل یہ آندھی چلتی رہی، یہاں تک کہ قوم عاد کا ایک ایک آدمی مر کر فنا ہو گیا اور اس قوم کا ایک فرد بھی باقی نہ رہا۔ جب آندھی ختم ہوئی تو اس قوم کی لمبی لمبی لاشیں اس طرح پڑی ہوئی تھیں جس طرح کھجوروں کے درخت اکھڑ کر زمین پر پڑے ہوتے ہیں۔ یعنی آپ اگر کھجوروں کے درختوں کو دیکھیں ناظرین تو وہ بہت طویل ہوتے ہیں، بہت لمبے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دے کر یہاں پہ بتلایا ہے کہ اتنی لمبی لمبی لاشیں تھیں جیسے کھجوروں کے درخت اپنی جڑوں سے اکھڑ کر زمین کے اوپر پڑے ہوئے ہوں۔ بہرحال ناظرین ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور رہے قوم عاد کے لوگ تو وہ بھی ایسی تیز آندھی سے ہلاک کر دیے گئے جو انتہائی سرد نہایت گرجدار تھی۔ اللہ نے اس آندھی کو ان پر مسلسل 7 راتیں اور 8 دن مسلط رکھا، یعنی پورے ایک ہفتے وہ آندھی ان پر مسلط رہی۔ اب ذرا سوچئے قدرت کی طرف سے آئی ہوئی آندھی کتنی شدید اور خطرناک ہوگی کہ وہ 1-2 گھنٹے یا آدھے ایک دن کے لیے نہیں تھی، کنٹینوسلی 1 ویک ناظرین وہ آندھی رہی۔ بہرحال سو تو ان لوگوں کو اس عرصے میں اس طرح مرے پڑے دیکھتا تو یوں لگتا گویا وہ کھجور کے گرے ہوئے درختوں کی کھوکھلی جڑیں ہیں، سو تو کیا ان میں سے کسی کو باقی دیکھتا ہے؟ پھر قدرت خداوندی سے کالے رنگ کے پرندوں کا ایک غول نمودار ہوا جنہوں نے ان لاشوں کو اٹھا اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا اور حضرت ہود علیہ السلام نے اس بستی کو چھوڑ دیا۔ اب ایک اور بات آپ کو بتلاؤں، جہاں انسانی جسم 60 فٹ سے لے کے ناظرین 200 فٹ تک کا ہو تو سوچئے اللہ تعالیٰ نے وہ جو پرندے بھیجے ہوں گے ان کو اٹھانے کے لیے وہ کتنے بڑے پرندے ہوں گے، کتنے یعنی طویل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پرندوں کو بھیجا ان کے تمام جسموں کو اٹھانے کے لیے جن کو اٹھا کر انہوں نے سمندروں میں پھینک دیا۔ اچھا آج آپ کو پتہ آثار قدیمہ کے لوگ جب اس سرزمین کو ناظرین سروے کر رہے ہیں تو آج جا کر جو اسکیلیٹنز آپ دیکھ رہے ہیں نا، بڑے بڑے اسکیلیٹنز جو دریافت ہوئے ہیں، یہ ایکچولی قوم عاد کے ہی لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے عذاب طلع کیا اور مکمل طور پہ نیست و نابود کر دیا۔ اور چند مومنین ناظرین جو کہ ایمان لائے تھے وہ حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ مکہ مکرمہ چلے گئے، باقی پوری زندگی بیت اللہ شریف میں وہ عبادت کرتے رہے۔ اب اس میں جو بنیادی طور پہ بات ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ قوم عاد جو کہ بڑی طاقتور ترین اور قد آور قوم تھی، ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے انتہا مالی طور پر خوشحالی بھی عطا کی تھی اور مستحکم بھی کیا تھا۔ یعنی لہلہاتی کھیتیاں ان کے پاس تھیں، ہرے بھرے باغ ان کے پاس موجود تھے، پہاڑوں کو تراش تراش کر، یعنی آج مثال کے طور پہ میں آج کی مثال آپ کو دوں کہ اگر آپ کسی پہاڑ کو آج آپ تراشنا چاہتے ہیں تو آپ کو بہت ہیوی مشینری چاہیے، بہت ہیوی مشینری اور انتہائی مہنگی ترین مشینری چاہیے، تب جا کے آپ کسی پہاڑ میں کچھ کاٹ پیٹ کے بنا سکتے ہیں۔ آپ سوچئے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ طاقت عطا کی تھی کہ اس زمانے میں وہ پہاڑوں کو اپنے ہاتھوں سے چیر چیر کر اپنے گھر بناتے تھے۔ اور گھروں کا معاملہ کیا تھا ناظرین؟ گھروں کا معاملہ یہ تھا، وہ میکینزم میں آپ کو بتا رہا ہوں کیا تھا، کہ وہ گرمیوں کے اور سردیوں کے الگ الگ محلات بنایا کرتے تھے۔ یعنی جس وقت گرمیاں آتی تو گرمیوں کے لیے ان کے رہنے کی جگہ اور ہوتی تھی، سردیوں میں رہنے کی جگہ ان کی اور ہوتی تھی۔ یعنی وہ اتنی یوں سمجھ لیجئے کہ ریفائن قسم کی اس وقت کی قوم تھی۔ ان لوگوں کو ناظرین اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ اس طاقت پر بڑا اعتماد تھا، بڑا ناز تھا، بڑے عیش و عشرت میں وہ رہا کرتے تھے اور غرور و تکبر میں مکمل طور پر مبتلا ہو چکے تھے۔ مگر کفر اور بدعمالیوں اور بدکاریوں کی منوسیت نے ان لوگوں کو قہر الہی کے عذاب میں مکمل طور پہ گرفتار کر دیا۔ یعنی آندھی کے جھونکے آئے اور ان جھٹکوں نے اس پوری آبادی کو جھنجھوڑ کر چکنا چور کر دیا، اور آج اس قوم کا وجود ناظرین مکمل طور پہ صفحہ ہستی سے اللہ تعالیٰ نے ایسا مٹا دیا ہے کہ ان کی قبروں کا بھی کوئی نشان نہیں ہے۔ یعنی نیکی کی تاثیر یاد رکھیے گا آبادی ہے اور بدی کی تاثیر ہمیشہ بربادی ہوا کرتی ہے۔ قرآن مجید میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ بہت سی بستیاں اپنی بدکاریوں اور بدعمالیوں کی وجہ سے ہلاک و برباد کر دی گئیں۔ ایک اور مقام پہ بیان ہوتا ہے کہ اور اگر ان بستیوں کے باشندے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے حق کو جھٹلایا، سو ہم نے انہیں ان کے اعمال بد کے باعث جو وہ انجام دیتے تھے عذاب کی گرفت میں لے لیا۔ قوم عاد ناظرین ایک ایسی قوم
تاریخ کا ایک ایسا حصہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے انتہا قوتوں سے نوازا، لیکن مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ وہ کفر میں مبتلا تھے، مسئلہ یہ تھا کہ وہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، مسئلہ یہ تھا کہ وہ کفر و شرک میں مبتلا تھے، مسئلہ یہ تھا کہ ان کے اجداد کا جو دین تھا وہ اسی دین کے اوپر رہے، مسئلہ یہ تھا کہ وہاں ہود علیہ السلام نے جب ان کو تبلیغ کی اور ان کو بار بار تنبیہ کی کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ، تو وہ ہود علیہ السلام کو اول تو ماننے کو تیار نہیں تھے کہ تم کہاں کے نبی اور کون سے نبی، معاذ اللہ ہم تمہاری نبوت پہ ایمان کیسے لائیں؟ کجا اس کے کہ جب ہود علیہ السلام نے یہاں تک ان کو تنبیہ کی کہ دیکھو یہ 3 برس جو تم پر قحط رہا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تم پر ایک عذاب ہے جس کی ابتدا ہو چکی ہے، یہ اس کے بعد بھی نہیں سنبھلے ناظرین، اور جس وقت بدلیاں آئیں اس وقت بھی آپ نے متنبہ کر دیا تھا کہ اب تمہارا معاملہ بالکل سمٹنے اور لپٹنے والا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ نہیں مانے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ جن لوگوں کو اپنی طاقت پر بڑا زام تھا، بڑا ناز تھا، وہ صفحہ ہستی سے مکمل طور پہ مٹا دیے گئے۔ اللہ ہی قادر ہے، اللہ ہی قدرت رکھنے والا ہے، وہی یقیناً سپریم پاور ہے، اس سے بڑھ کے کوئی بھی نہیں ہے۔ انسان کو اپنی ذات پر فخر نہیں کرنا چاہیے، یہ جسم، یہ وجود، سب سے بڑی دلیل تو صاحب وہی قوم ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے 200 فٹ کے قد عطا کیے تھے، کیا ان کی طاقت ہوگی، کیا ان کی قوت ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو بالکل صفحہ ہستی سے مٹا کے ختم کر دیا، ان کا قصہ اب صرف عبرت کے طور پہ جو ہے بیان کیا جاتا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری 6 فٹ کے 5.5 فٹ کے بدن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جیتا وہی ہے ناظرین، اور مرنے کے بعد بھی جیتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت جھکا رہتا ہے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل شام 4 بجے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی افطار کی خصوصی براہ راست نشریات میں۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیجیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ اللہ حافظ۔